بسم الله الرحمن الرحيم وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. دعوت دے دیں کہ حضرت اپنے ملفوظہ ناریہ سے ہم سب کو مستفید کریں. ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله مولانا العظيم. قال رسول الله وروى الإمام البخاري عن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه قال رسول الله إن لي أسماء أنا محمد أنا أحمد أنا الماحي وأنا الحاشر وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي أو كما قال رسول الله صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بہت ہی مکرم اور محترم اور مبجل علماء کرام اساتذہ مفضل میرے محترم دوستوں اور بزرگوں اور ہو سکتا ہے پردے میں سننے والی میری بہنیں اور بیٹیاں سب سے پہلے آمین کہو. اللہ ہمارے جماعت کو قبول فرمائے. اللہ ہمارے بہنیں کو قبول فرمائے. اللہ ہمارے سننے کو قبول فرمائے. اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے. اللہ جمیع المؤمنین والمؤمنات کربل کربل مغفرت فرمائے. یہ میرا ولد میں ہے بہت لمبے زمانے کے بعد حاضری ہوئی. ایسا لگتا ہے کہ جب پہلے میں ویراول آیا تھا یا کچھ معمول آیا تھا زیادہ خالی نہ تھا. جو بات میں گناہ نہیں بند کر دیا. لمبے زمانے کے بعد اب یہاں ویراول میں پہنچا ہوں. یہ یاد ہے بہت سال پہلے ویراول آنا ہوا تھا. ہو سکتا ہے اسی مسجد میں آنا ہوا تھا یا کوئی اور مسجد میں آنا ہوا تھا. ہمارے حاجی اسماعیل علامہ نے دعوت دی تھی, ان کی دعوت پر آیا تھا. آج پھر اللہ کا بہت کرم ہے کہ آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہم بات کریں گے انشاءاللہ, لیکن پہلے ہم ایک پکا ارادہ کریں گے انشاءاللہ. دو کام کرنے کا ہے. دو کام ہم کو ابھی کرنا ہے اور دو انعام لینا ہے. کس سے لینا ہے؟ ضرورت ہوگی تو میں کہہ دوں گا. سب آرام سے بیٹھے ہیں نا, سکون نا. بیوی سے پرمیشن گرانٹیڈ. ہاں دیکھو ہاں تو دو کام ہم کو کرنا ہے اور دو انعام کس سے لینا ہے؟ دو کام کرنا ہے میرے پیاروں. سب لوگ ارادہ کرو, کریں گے انشاءاللہ. بولو کریں گے انشاءاللہ. پہلا کام کیا کرنا ہے؟ پہلا کام سننا. بولو پہلا کام سننا. سنیں گے نہیں انشاءاللہ. تکلیف اٹھانا ہی نہیں ہے, ساری تکلیفوں میں اٹھاؤں گا. تو آواز نکلے
ایمان پر عورتوں میں نکائے گی تو پہلا کام سننا جس میں ہم کو کوئی تکلیف اٹھانا نہیں، اور دوسرا کام یہ پکی نیت کرو کہ عمل کرو. پہلا کام سننا اور دوسرا کام عمل کرو. اللہ کو پوچھو اللہ میں نے دو کام کروں آپ کیا دیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے تو چاہے گا نہ چاہے گا نمبر 1 موت کے وقت مجھے کلمہ نصیب کرنا. آمین. سبحان اللہ. نمبر 2 اللہ چاہتے ہیں، اللہ کہتے ہیں تو چاہے گا نہ چاہے گا بغیر حساب و کتاب کے جنت میں پہنچا. آج تو میرا عمل والوں کی قسمت جاگ گئی کہ آج ہم سنیں گے عمل کریں گے اور اللہ کا وعدہ پکا ہے بغیر حساب و کتاب کے جنت بھی دے گا اور اللہ چاہے نہ چاہے موت کے وقت کلمہ بھی نصیب کریں گے. اور یہ میں نہیں کہتا، یہ قرآن میں لکھا ہے 12 نمبر 23. بولو 12 نمبر 23. سب باتیں قرآن کی کریں گے انشاءاللہ. بولو نا انشاءاللہ. 12 نمبر 23 اللہ نے فرمایا الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله. سبحان الله. آپ لوگ بہت گندوں سے پیدا بننا ہے. سبھی بچے قرآن پڑھائے، بچے پڑھا بہت اچھا بہت اچھا. اس نے عامہ پالے میں سے رکوع پڑھا لیکن بہت پیارا پڑھا. بس نہیں کہتا ہوں کہ یہ بچہ اگر ہمارے سورت میں ہوتا، میں سورت سے آ رہا ہوں، سورت میں ہوتا یا بروڈا میں ہوتا یا احمد آباد میں ہوتا تو کہیں سے 100 کہیں سے 200 کہیں سے 500 یہاں میں نے دیکھا بہت کنجوس کرتے ہیں. اچھا آپ نے نہیں دیا کوئی بات نہیں، اللہ اس بچے کو جان مال عمر میں برکت عطا فرمائے. آپ نے نہیں دیا کوئی بات نہیں، لیکن کم سے کم سبحان اللہ تو بولتے، الحمدللہ تو بولتے، اللہ اکبر تو بولتے، وہ بچے کی ہمت تو آگے تھوڑی بڑھ جاتی. تو میرے ساتھ کیا پیسہ ہی کرو گے کنجوسی والا کام کہ سبحان اللہ بولو گے؟ بولو نا، بولو گے انشاءاللہ. اللہ نے کیا فرمایا؟ الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے پیارے بندے اور بندیاں. بولو اللہ فرماتے میرے پیارے بندے اور بندیاں آج 2 کام کریں گے. بولو نمبر 1 نمبر 2 اللہ فرماتے اولئک الذین ہداہم اللہ. اللہ فرماتے میرے بندے اور بندیاں تم نے 2 کام کر لیے. نمبر 1 سننا، نمبر 2 عمل کرنا. اللہ فرماتے میں ہدایت کا فیصلہ کروں گا. ایک صحابی نے آ کر پوچھا اللہ کے رسول میرے ماں باپ پر قربان ہدایت کا کیا مطلب ہے؟ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہدایت کا مطلب ہے تو چاہے گا یا نہ چاہے گا اللہ موت کے وقت کلمہ نصیب کرے گا. نمبر 2 بغیر حساب کتاب جنت کا فیصلہ کرے گا. آج ہم بیراول والے اور جتنے مرغو جماعت سے ماشاءاللہ مجمع آیا ہے ہمارے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ آج سنیں گے اور 2 چیزیں ملیں گی. ایک تو موت کے وقت، نمبر 2 بغیر حساب کتاب کے جنت میں جانا. کس کو جانا؟ کیسا کمزور ہے بھائی ہم لوگ کو ہاتھ اٹھاتے ہیں اس طرح ہاتھ اٹھاتے ہیں جنت میں جانا مولانا جانا ہے. میں وہ سنت میں کفایت کی طرف جاتا ہوں نا صرف اتنا پوچھتا ہوں کس کو جنت میں جانا. وہاں قائدہ جمعہ میں لوگ کھڑے ہوتے کہتے ہم کو جانا ہم کو جانا. یہاں میں نے دیکھا میرا پر کوئی یوں کرتا میرے کو سلام کرتا. جنت میں جانا بولو سب کو جانا. آواز نہیں آ رہی بولو نا سب کو جانا. یہاں فیصلہ کریں گے جنت میں جانے کا. بولو انشاءاللہ سب کو جنت میں جانا نا. اور جنت میں آرام ہی سکون ہی. جنت میں کوئی ٹینشن نہ روٹی کا ٹینشن نہ کپڑے کا ٹینشن نہ مکان کا ٹینشن نہ کاروبار کا ٹینشن نہ بزنس کا ٹینشن نہ بیوی کا نہیں نا. بیوی کا بھی ٹینشن نہیں نا. ارے جنت میں اتنا آرام اتنا آرام اتنا آرام.
بولنا رہتا ہے نا. آپ بہت ہوشیار ہیں. میں آیا تو آپ قاری احمد علی کی تعریف کر لیتے. جب میں ٹیمپرری آیا تو کتنی تعریف کرتے, تو پرماننٹ بیوی کی کتنی کرتے ہو, کرتے ہوں گے. آپ کے چہرے سے لگتا ہے بہت خوش خوش ہے, ہماری طرح دکھی بھی ہے. بولو نا جنت میں آرام ہی. ابھی میں نے بات شروع نہیں کیا, ابھی تو آپ کو منہ بنا رہا ہوں, سب کو جنت میں لے جا رہا ہوں. بولو نا جنت میں آرام ہی, کوئی ٹینشن نہیں. معلوم ہے جنت میں ہم جائیں گے نا, اللہ اعلان کریں گے میرا بندہ جو چاہے مانگ لے. اللہ کہیں گے میرا بندہ جو چاہے مانگ لے. ہم مانگیں گے اللہ یہ چاہیے, اللہ یہ چاہیے. اللہ کہے مانگتا جو, ہم کہیں اللہ آپ نے تو فرمایا کہ مانگ لے, تو ہم مانگ لے. اللہ کہیں گے میرا بندہ جنت میں آیا ہے, مانگے گا تو عطا کروں گا, صرف سوچتا جائے گا تو بھی عطا کرتا جائے گا. مانگے گا تو عطا کروں گا, صرف سوچتا جائے گا تو بھی میں عطا کروں گا. کیوں؟ اللہ کہیں گے مہمان تو ہے, میزبان اللہ ہے. مہمان ہم ہیں اور میزبان کون ہے؟ یہ اللہ نے 24ویں پارے میں, کون سے پارے میں؟ آپ پارا نمبر دیکھتے جانا. 24ویں پارے میں اللہ نے فرمایا نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے آجا جنت میں آجا, میری بندیاں جنت میں آجا. اللہ فرماتے جو مانگے گا میری قسم میں تجھے عطا کروں گا, لیکن مانگے گا کیوں میرا بندہ؟ تو سوچتا جائے گا تو بھی عطا کرتا جاؤں گا. اس لیے کہ مہمان ہموں کے میزبان زیادہ جنت میں جانا نا, ارے بولو نا جانا بہت محبت کرتے ہیں. لیکن ایک بات بہت پتے کی بتاتا ہوں. مجھے ایک مرتبہ میں انگلینڈ میں تھا. میں انگلینڈ میں ایک بھائی میرے پاس بولتا ہے کہ مولانا آپ نے جنت پر بیان کیا, میرے کو صرف ایک سوال کا جواب دے دو نا. میں نے کہا کیا سوال ہے؟ اب مجھے انگلش میں پوچھتا ہے مولانا مائی وائف ول گو ان پیراڈائز, مائی وائف ول انٹر ان پیراڈائز, یعنی تیری بیوی جنت میں جائے گی. تو ظاہر بات ہے بیان کرنے والا کیا بولے گا؟ آف کورس why not. میں نے کہا کیوں نہیں جائے گی, جب ہم مرد لوگ جنت میں جائیں گے اور تیری جنت میں جائے گی تو تیری بیوی بھی جنت میں جائے گی. مجھے کیا کہا معلوم؟ I don't want to go. میں نے کہا جنت میں جانا ہی نہیں. میں نے کہا کیا ہوا کیا؟ لیکن ہم کو جانا ہے جنت میں. میں نے بولو نا جانا جنت میں. بیوی آئے گی چلے گا؟ ہم جنت میں جائیں گے, بولو جائیں گے نہیں انشاءاللہ. ہم جنت میں جائیں گے نا, اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے میرا بندہ ادھر آ, اور اللہ فرشتے کو کہیں گے پردہ اٹھا. سامنے بور ہوگی, بور اور ہوگی بور تو سمجھتے ہو. ارے ہاں بولو نا, بہت زور سے نہیں بولنے کا. وہ سمجھتے ہو تو ہو نا. آدھی سے معلوم نہیں کا دیکھتا رہے گا. اللہ کہے کیا ہوا؟ بس اللہ اب کچھ نہیں چاہیے. کیا مل گئی؟ پھول مل گئی. اللہ نے کہا تیری پھول ہے. وہ کہے گا اللہ کچھ نہیں چاہیے. تو اس وقت اللہ کہیں گے تیری بیوی کو بلاؤ. وہ میرا برباد. اللہ پوچھیں گے تیری بیوی کو بلاؤ. کیا کہیں گے ہم لوگ؟ اتنی کوئی سرپر. اللہ کہیں گے تیری بیوی ہے. میرے کو بھی معلوم ہے میری بیوی ہے, لیکن اس کو جنت بھی دے. اللہ میں منع نہیں کرتا اس کو جنت دے, لیکن میری جنت اگر یہ کونے میں ہوئے تو اس کی جنت اس سے جنت دے, اس کو جنت دے. اللہ کہیں گے ایک بار تیری بیوی کو تو بلا لیتے. نہیں اللہ یہ بولے گا بلا, بیوی کی کیا ضرورت ہے اللہ, یہ کافی ہے اللہ. اللہ کہیں گے ایک
تو دیکھ لے کہنا اللہ آپ کہہ کے میری مرتبہ بتا دو. اللہ فرشتوں کو کہے کہ پردہ اٹھاؤ, اس کی بیوی بتاؤ. جیسا پردہ اٹھے گا وہ حور ادھر ہے, بیوی ادھر ہے. حدیث میں لکھا ہے حور میں جتنی خوبصورتی ہوگی اس سے 70 گنا زیادہ خوبصورت اللہ ہماری بیوی کو بنائے. اور پھر اللہ پوچھے گا حور بیوی اللہ پوچھنے کی بات ہے, میرا بولتے 50 سال نکالتے ہو کم وقت بہت لالچی ہے. جنت میں جانا نا سب کو, ہنسو میرے کو اچھا لگتا ہے, آپ کا موڈ بنتا ہے, میرا کام ہوتا ہے. جتنا آپ ہنستے ہو نا میرے کو اچھا لگتا ہے, کیونکہ توا گرم ہوتا ہے, روٹی پکانا آسان ہوتا ہے. تو پورا مجمع بولے گا, بھائی صاحب میں بولے گا جنت میں جانا نا, جنت میں آنا بھی. ابھی وہ بچے نے پڑھا, پڑھو میرے ساتھ میں, ان للمتقین مفازا جنت میں سب کو جانا. ایک بار دونوں آدمی پر کریں ماشاءاللہ. اب ایسا لگا مردوں کے بیچ میں آیا, سب کو جنت میں جانا نا. آپ کو عجیب بات بتاؤں, اللہ نے جنت بنائی, بولو اللہ نے جنت بنائی. اور کیسے بنائی معلوم ہے؟ اللہ نے فرشتوں کو کہا دیکھو ابھی میں پہلی جنت بناؤں گا, اور اللہ نے کیسے بنائی معلوم ہے؟ کون بولو کون. سورہ یاسین میں لکھا ہے اللہ کو کوئی بھی کام کرنا ہے, بولو ہو جا فیکون, بولو ہو گیا. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب پہلی جنت بنانا, بولو کون سی جنت بنانا, پہلی جنت بنانا, اللہ نے فرشتوں کو جمع کیا اور اللہ نے فرمایا کن پہلی جنت. اللہ نے فرشتوں کو پوچھا کیسی لگی, پہلی جنت بنا تو دیا, کیسی ہے؟ وہ فرشتوں نے کہا سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, اللہ کیا پیاری, اللہ کیا پیاری, اللہ کیا پیاری. اللہ نے فرمایا رہنے دو, یہ پہلی ہے, دوسری اس سے بھی اچھی بناؤں گا. بہت سبحان اللہ. پھر اللہ نے فرمایا کن, کون سی جنت تیار؟ وہ فرشتوں نے کہا اللہ یہ تو بہت اچھی ہے. اللہ نے کہا دوسری رہنے دو, تیسری اس سے اچھی بناؤں گا. اور کیسے بنایا؟ کن. اللہ نے چوتھی بنائی کن, پانچویں بنائی کن, پھر چھٹی بنائی کن, پھر ساتویں بنائی کن, آٹھویں بنانے کا وقت آیا تو فرشتوں نے کہا اللہ آٹھویں جنت بنانے والے, آخری جنت. اللہ نے کہا یہ آخری جنت سب سے ٹاپ والی جنت, اس کے اوپر کوئی جنت نہیں, یہ نمبر 8 والی جنت, سب سے اچھی جنت, اس کے اوپر کوئی. تو فرشتوں نے کہا اللہ کہہ دو کن, اللہ کہہ دو کن. اللہ نے کہا کن نہیں کہوں گا, یہ میں اپنے ہاتھوں سے بناؤں گا. اللہ کے ہاتھ کیسے, اللہ کے ہاتھ کیسے ہم کو نہیں معلوم. کبایتی کو بھی جلانی کو شانی, سارے علماء اولیاء کہتے اللہ ہی کو معلوم اللہ کے ہاتھ کیسے. مگر شروع کی 7 جنتیں اللہ نے بنائی کون, اور 8ویں جنت
اللہ نے اپنے کیسے بنائی ہوگی، بولو سبحان اللہ۔ اچھا وہ آٹھوں جنت ہم کو معلوم ہے کون کون سی، لیکن آٹھ جنت جو اللہ نے بنائی، 7 جنت بنائے کون؟ اور 8ویں جنت اللہ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے بنائی۔ کیسے ہاتھ اللہ کو بہتر معلوم ہے، لیکن ہم کو آٹھوں جنتوں کے نام معلوم ہے؟ ارے ہاں یا نا؟ نہیں معلوم ہے، مطلب جہاں جانا ہے وہاں کا ایڈریس نہیں معلوم ہے۔ کتنا بڑا پاوی ہوئے بھائی، جیسا کوئی میرے کو ایسا بول رہے کہ مولانا کہاں جانا ہے، میں بولوں میرے کو نہیں معلوم ہے، تو کہے گا وہ میرا من جانا ہے، تیرے کو ایڈریس بھی نہیں معلوم ہے، تو کہے کو نکلنے کی فکر کرتا ہے۔ تو ہم کو بھی جنت کے نام نہیں معلوم، چلو کوئی بات نہیں معلوم، آج گننا شروع کر دو، انگلیوں پر گننا شروع کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی بنائی، بولو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی بنائی، نام جنت رکھا، بولو سبحان اللہ۔ انگلیاں اوپر رکھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی بنائی، نام جنت رکھا، بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے دوسری بنائی جنت النعیم، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسری بنائی جنت عدن، بولو جنت عدن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چوتھی بنائی جنت الخلد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5ویں جنت بنائی جنت سلام، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6ویں جنت بنائی جنت المقامہ۔ اللہ نے 7ویں بنائی جنت المأوا۔ یہ 7 جنتیں اللہ نے بنائی، کن اللہ نے یہ 7 جنتیں بنائی، کن فیکون۔ جب 8ویں جنت بنانے کا موقع آیا، فرشتوں نے فرمایا اللہ کیسے کن فیکون؟ اللہ نے فرمایا نانا یہ 8ویں جنت میں اپنے ہاتھوں سے بناؤں گا۔ اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنائی اور اس جنت کا نام رکھا جنت الفردوس۔ کتنی جنتیں ہو گئی؟ ہو گئی نا، 8 جنتیں ہو گئی نا۔ اب تھوڑی دیر میں آپ کو سوچنے کا موقع دوں گا، کیونکہ 8 جنتوں کے نام میں نے آپ کو بتا دیا، ہم کو کس میں جانا؟ آواز آخری سب سے اونچی پہلی میں نہیں جانا، میرا بلوا مانگلور والا نہیں جانا، کیوں پہلی اچھی نہیں؟ ہماری نماز، روزہ، زکات، حج، اللہ کا حق، بندوں کا حق سب پورا ہو گیا، مصطفیٰ کی محبت مکمل ہو گئی، یہ میرا بلوا نے ٹائر میں کاٹ لی۔ پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی، 5ویں، 6ویں، 7ویں نہیں۔ اچھا سنو ایک بات سنو، بہت پتے کی بات ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ، احمد مصطفیٰ، سرکار دو عالم، سرور کونین، رحمت للعالمین، خاتم النبی، شفیع المذنبین، مزمل و مدثر، طٰہٰ و یاسین، بولو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معراج پر گئے، ہمارے نبی کہاں گئے؟ معراج پر جب گئے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا عند سدرۃ المنتہیٰ عندها جنۃ المأویٰ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما زاغ البصر وما طغیٰ۔ ہمارے آقا بولو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے نبی جب معراج پر گئے تو اللہ نے فرمایا مصطفیٰ جنت میں پہلی جنت، دوسری جنت جنت النعیم، پھر جنت عدن، پھر جنت خلد، پھر جنت سلام، پھر جنت مقامہ، پھر جنت ماوا۔ ہمارے نبی آخری جنت میں انٹر ہو رہے ہیں، بولو نام اس کا جنت الفردوس۔ آج میں معراج سے جب ہمارے نبی آئے پوچھا جنت الفردوس کیسی ہے، ہمارے نبی نے کیا جواب دیا؟ کیا جواب دیا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر۔ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جنتوں کو دیکھا۔ ارے جنت کیسی تھی؟ ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت وہ جگہ ہے آج تک کسی آنکھوں نے دیکھا نہیں، کسی کانوں نے سنا نہیں، کسی دل نے سوچا نہیں، وہ جنت ہے
الفردوس. بولو کون سی جنت میں؟ آخری جنت جنت الفردوس میں. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اتنا اچھا زمانہ میں اللہ کو پوچھا، اللہ ہے جنت الفردوس، اللہ سب سے اونچی جنت، سب سے بڑی جنت، اللہ آپ نے اپنے ہاتھوں سے بنائی، اللہ اس سے اچھی کوئی جنت نہیں. ہاں میرے مصطفیٰ اس سے اچھی کوئی جنت نہیں. تو ہمارے نبی نے پوچھا، اللہ اس میں کون آئے گا، اس میں کون آئے گا؟ اللہ نے فوراً جواب دیا، میرے نبی یہ جنت تیرے امتیوں کے واسطے بنائی، یہ جنت تیرے امتیوں کے. ہمارے نبی صاحب نے پھر پوچھا دوسری مرتبہ، اللہ 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 معاف کرے اللہ، لیکن اللہ بہت پیاری جنت ہے جنت الفردوس، اللہ آپ کس کو دینے والے؟ اللہ نے فرمایا لکھ کر دیتا ہوں، یہ جنت دوں گا تو تیری امت کو عطا کروں. اللہ نے میرے ڈاکیومنٹس بھی تیار ہو گئے، پیپر بھی تیار ہو گیا. کون سا پارہ؟ پارہ نمبر 16. بولو پارہ نمبر 16. اس میں اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ آخری نبی کے امتیوں کو یہ جنت عطا کروں گا. کیا فیصلہ کیا؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے کلمہ پڑھنے والے بندے اور بندیاں بولو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ فرماتے میرے کلمہ پڑھنے والے بندے اور بندیاں، اللہ فرماتے اچھے کرنے والے، میرے اچھے عمل کرنے والے میرے بندے اور بندیاں، اللہ فرماتے تم سب کا ٹھکانہ جنت الفردوس ہوگا. اللہ فرماتے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، ہمیشہ رہے گا. بولو ہمیشہ رہے گا، نہ گھٹے گا. بولو نہ ہٹایا، نہ نکلے گا، نہ نکالا جائے گا. وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے اتنی بڑی جنت الفردوس کیونکہ پہلی جنت ہے 10 دنیا کے برابر، تو آخری جنت کا کیا عالم ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا بندہ میری بندی آخری جنت میں جاؤ گے، ہمیشہ رہو گے، نہ گھٹے گا، نہ گھٹایا جائے گا، نہ نکلے گا، نہ لوگ بولو ایک بار جنت الفردوس میں جائیں گے. میرا اگر یہ سوچ کے سامنے چھوٹا سا بچڑا ہوتا تو ہم جب جنت الفردوس ہوگی اپنی ہوگی، ہاں اپنی، ہم واپس آئیں گے؟ بولو نا، ہم نکلیں گے، ہم چھوڑیں گے؟ ہم نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ وہ کس کی ہے؟ ہماری. ہم دوسروں کا مال نہیں چھوڑتے تو اپنا مال چھوڑتے. ہم نے کتنوں کی زمین پہ قبضہ کر لیا، کتنی بہنوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیا، کتنے لوگوں کا حق مارا، کتنوں کا قرضہ کھا کے بیٹھ گئے، کتنوں کا انویسٹ کے نام پہ مال لے کے ہم کروڑوں روپیہ ہضم کر گئے. ہم نے دوسروں کا نہیں چھوڑا. وہ تو پیچھے کس کی جنت ہے وہ؟ چلو اب ایک فیصلے پر آتے ہوئے اپنے بات شروع کر رہا ہوں، ابھی شروع کر رہا ہوں. پورا مجمع بولے گا جنت میں جانا ہے، کون میں جانا ہے؟ جنت الفردوس میں. آج اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں میں آپ سب جنت الفردوس کو جائیں گے. یہ دن کام کرتے ہوئے وہ بہت زیادہ ٹائم لگے گا. تو آج 1.5 بات کریں گے، 1.5 بات بعد میں بلائیں گے تب کریں گے. کوئی بلاتا ہی نہیں میرے کو، یہ والدہ اللہ بھائی کو اچھا لگے، ان کے بھائیوں کو اچھا لگے، مولانا تو بلائے. باقی میرے کو کوئی بلاتا نہیں ہے. صحیح نہ مولانا؟ تو بلایا، تو کل کو نہیں بلایا. آج آدھی بات کریں گے، پارٹ 1 فل. میں سمجھا شاید میرا ساتھ دے گا، میں آپ کا ساتھ دے رہا ہے. چلو 3 باتیں کریں گے، لیکن اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اللہ کی قسم یہ 3 باتوں پہ عمل کرو انشاءاللہ جنت الفردوس میں جائیں گے. سب سے پہلی بات یقین بناؤ. یقین اوپر زبان سے نہیں، یقین بنانا. کرنے دھرنے والا کون؟ کرنے دھرنے والا کون؟ جو کچھ میرے بھائیوں ہوا کرنے والا کون؟ اللہ. ہو رہا ہے کرنے والا
اسی لیے ہمارا کلمہ اتنا مضبوط ہونا چاہیے. ہم کلمہ پڑھتے ہیں نا, ہم کو معلوم ہی نہیں کہ اللہ کتنا بڑا ثواب دیتے. دیکھو کلمہ میں نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے بھی کلمہ پڑھا, میں نے بھی کلمہ پڑھا. ارے پڑھنے والے کی نظر میں کلمہ ہے, سننے والے کی نظر میں کلمہ ہے, لکھنے والے کی نظر میں کلمہ ہے, سمجھنے والے کی نظر میں کلمہ ہے, سمجھانے والے کی نظر میں کلمہ ہے, بولنے والے کی نظر میں کلمہ ہے. لیکن ایک بار اللہ کو پوچھو, اللہ یہ کلمے کا ثواب کیا ہے؟ اللہ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس کا ثواب کیا ہے؟ قرآن میں پارہ نمبر 13, بولو پارہ نمبر 13. کیا اللہ نے فرمایا؟ اللہ نے فرمایا آپ نے تو کلمہ پڑھ لیا, تیری نظر میں تو کلمہ تھا, سننے والوں نے سنا, ان کی نظر میں کلمہ تھا, لکھنے والے نے لکھا, اس کی نظر میں کلمہ تھا. اللہ فرماتے میرا بندہ میری قسم, تو جب کلمہ پڑھتا ہے نا, میں ایک جنت اور نیکی کا درخت لگا دیتا ہوں. ایک جنت اور نیکی کا درخت لگا دیتا ہوں جس کی جڑیں زمین میں ہوتی ہے اور اس کی شاخیں آسمانوں پر ہوتی ہے. ایک نیکی کا درخت اتنا بڑا, ہم نے علاقے میں بہت سے ناریل کے درخت دیکھے اور خوب ناریل کے پانی پیے, لیکن میرے دوستو ایک کلمہ, ایک درخت جس کی شروعات زمین کی جڑیں ہوگی اور ختم کہاں ہوگی؟ آسمان پر اس کی شاخیں جا کر ختم ہوگی. ایک کلمے پر ایک درخت, تو جو روزانہ کئی مرتبہ کلمہ پڑھتا ہوگا کتنے جنت کی درخت لگائے گا. اور یہ میں نہیں کہتا, قرآن میں لکھا, میں نے آپ کو حوالہ دیا پارہ نمبر 13. جو حافظوں کے سب میرے ساتھ میں پڑھیں گے پارہ نمبر 13. اللہ نے فرمایا الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندے تو نے کلمہ پڑھا, بولو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ فرماتے تو نے کلمہ پڑھا, میں نے ایک درخت لگا دیا, وہ تیرے جنت کا درخت ہوگا, نیکی کا درخت ہوگا, ثواب کا درخت ہوگا. اللہ فرماتے بہت پاکیزہ درخت میں نے لگا دیا, شروع کہاں سے ہوگا, ختم کہاں پر ہوگا؟ اصلها ثابت وفرعها فی السماء. اس درخت کی جڑیں زمینوں میں ہوگی اور اس کی شاخیں آسمانوں پر ہوگی. پہلی بات پکی کرو ایک دم دل سے, کرنے دھرنے والا کون؟ ایک بار دل میں یقین آ جائے نا کہ کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتا ہے. بولو اللہ ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتا ہے. آپ سب نے نبی کا نام سنا ہو, جب سنا ہو تو پٹافٹ ہاں بولنا. نبی کا نام ہے حضرت موسیٰ. ہاں بولو ہاں. حضرت موسیٰ علیہ السلام. اور یہ بھی بولو پہاڑ پہ جاتے ہیں, پہاڑ کا نام تھا طور. کوہ طور, کوہ کے معنی پہاڑ, طور اس کا نام ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ جاتے تھے, کس سے بات کرتے تھے؟ کیا مزہ آتا ہوتا ہے. کس سے بات کرتے تھے؟ آپ کو جس سے محبت ہوئے اس سے بات ہو جاتی ہے, کتنا اچھا لگتا ہے. اچھا لگتا ہے جب اللہ سے بات ہوتی ہوگی. ہم کو لوگ کوئی ادھر ادھر پیار کرنے والی فون کرے تو ہم کو بہت اچھا لگتا ہے, کوئی گرل فرینڈ فون کرے تو بہت اچھا لگتا ہے. ہاں اسی لیے ہم جوانوں کو اللہ میں آ رہا ہوں, بات پہ آ رہا ہوں. ہم جوانوں کے موبائل پہ جب وہ رنگ بجتی ہے نا اور اس پہ لکھا ہوگا ممی, یعنی کس کا فون آیا؟ مما کا فون ہے. اس کی اسٹائل بات کرنے کی, السلام علیکم, ہاں کیا ہوا, ہاں ٹھیک ہے آؤں گا, ہاں رات کو 10 بجے کیا کہتے ہیں, ہاں کھانا کھاؤ نہیں کھاؤ کوئی میری مرضی, ٹھیک ہے میں بہت کام میں ہوں, السلام علیکم. کس کو جواب دیا؟ سویٹ ہارٹ گرل فرینڈ. جیسے فون آگا, ہاں ہلو ہلو, میں تھوڑا سائڈ پہ رکھتا ہوں, سائڈ پہ جائے گا. تیرے سر میں دکھتا تھا, ابھی تو دوا کھائے کہ نہیں کھائے, تھوڑا کھانا کھایا کہ نہیں کھائے, تیرا باپ کھلائے گا. یہ ہم جناب کا حال ہے. اچھا ماں سے بات کر رہا ہوں تو جیسے کتنی تکلیف اٹھانی پڑتی ہے اور ان سے گھنٹے گھنٹے بات ہوتی ہے. چلو آپ پر ہم آئیں گے, پہلے اس بات پر آ جائے کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ. موسیٰ علیہ السلام کو پہاڑ پر جا
چاہتے تھے آپ وہ ہے تم کس سے بات کرتے تھے؟ اللہ نے فرمایا وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمانے میرے پیغمبر موسیٰ کو دے کے یہ پہاڑ بناتے ہیں اور ساتھ میں بولو نہ کس سے باتیں کرتے ہیں. ایک مرتبہ کیا ہوا معلوم؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت سارے لوگ آئے, بہت سارے لوگ, مطلب 70,000 کے 75,000 لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے گھر کے بعد جمع گئے. حضرت موسیٰ کو پیغمبر کے باہر کیا ہوا؟ سب نے کہا اللہ کے نبی آپ کو معلوم نہیں ہمارے علاقے میں پانی نہیں ہے. بولو ہمارے علاقے میں پانی نہیں ہے, بارش نہیں ہے, ہمارے جانور مر گئے. لوگوں کے چیتا چیتا کر کے پیغمبر موسیٰ ہمارے جانور مر گئے, ہمارے بچے بھٹکاتے ہیں, ہماری عورتیں تڑپتی ہیں, ہمارے گھر میں پینے کو پانی نہیں ہے. آپ اللہ کے نبی ہے, آپ اللہ کے پیغمبر ہے, آپ پہاڑ پر جاتے ہیں اور اللہ سے باتیں کرتے ہیں تو اللہ کو کہو نا کہ پانی پڑتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اتنا بڑا مجمع دیکھا 70,000 75,000 کا مجمع دیکھا, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا جاؤ جاؤ اپنے گھر جاؤ, میں ابھی جاتا ہوں ابھی جاتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام غسل کیے, تیار ہوئے اور سیدھے پہاڑ پر گئے, پہاڑ پر گئے اور جب گئے تو اللہ کو سب معلوم کر آئے ہو موسیٰ کیا مانگنے آئے ہو, کیا مانگنے آئے ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پانی. اللہ نے فرمایا پانی مانگنے کے لیے آیا ہو, ایک کام کرو میرے پیغمبر موسیٰ بہت پیارے ہو, تم بہت پیارے ہو, ایک کام کرو پہاڑ سے اترو, تمہارا پاؤں نیچے پہنچے گا اس سے پہلے میں آسمان سے پانی برسا دوں. بہت خوش ہو گئے, کوئی بھی خوش ہو جائے کہ پہاڑ سے اتروں گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ چمچماتی کھڑی ہے, اللہ بارش ہونے کے لیے تو بادل جمع ہوں گے, بجلی چمکے گی, بادل کڑکیں گے, اس کے بعد میں پانی آئے گا. اللہ نے فرمایا میں معبود ہوں گا, میں اللہ ہوں, تم فکر مت کرو, تمہارا پاؤں پہاڑ کے نیچے پہنچے گا اس سے پہلے آسمان سے پانی برسنا شروع ہو جائے گا. اور ہوا بھی ایسے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ سے نیچے اترے اور پانی برسا. حدیث پاک میں لکھا ثلاثۃ ایام ولیالیھا, 3 رات پانی, بولو 3 رات پانی, پانی پانی ہر جگہ پانی, ہر جگہ پانی, ہر جگہ پانی. 3 رات ہو گئے, اس کے بعد تھوڑا ٹائم گزرا ہوگا, پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر میں بیٹھا, باہر بہت آواز ہو رہی ہے, رونا چلانا پٹکنا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دروازہ کھولا, وہی 70,000-75,000 کا مجمع, کیا ہوا؟ پانی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا پانی ابھی تو آیا, 3 رات پانی آیا, لیکن ہمارے کھیت جیسے پہلے کے ابھی بھی ویسے ہی, مطلب کھیتوں میں پانی پہنچا نہیں, ہمارے باغوں میں پانی پہنچا نہیں, ہمارے تالابوں میں پانی پہنچا نہیں, ہمارے نہروں میں پانی پہنچا نہیں, ہمارے گڈھوں میں پانی پہنچا نہیں, ہمارے گھر کے اندر جو حوض بنے ان حوض میں پانی پہنچا نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پکا 3 رات پانی آیا, بے شک آیا, ہم کو بھی باتوں میں پانی آیا, مگر یہ سب کا سب ایسا کا ایسا نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں پھر جاتا ہوں, پہاڑ پر جاتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غسل کیے اور غسل کرنے کا وسیلہ کس کی ملاقات؟ اللہ کی ملاقات. ہو گئے 2 دن سے بات چیت ہوتی تھی, آمنا سامنا نہیں ہوتا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے اور پہاڑ پر بیٹھا, اللہ نے فرمایا جوا ہے پانی, اللہ نے فرمایا دیا ہے 3 دن 3 رات. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ نے پانی کو دیا, مگر کھیت ویسے ہی, تالاب ویسے ہی خشک ہے اور نہریں بھی ایسی ہیں, باغ بھی ایسے, کوئی فرق پڑا. اللہ نے پوچھا آپ نے مانگا کیا تھا؟ میں نے دیا کیا؟ مانگا پانی, دیا. انہیں یہ کب کہا تھا کہ کھیتوں میں اناج بھی چاہیے, یہ کب کہا تھا کہ باغوں میں پھل اور پھول بھی چاہیے, یہ کب کہا تھا کہ تالاب بڑھ جانے چاہیے, یہ کب کہا تھا کہ نہروں میں پانی آنا چاہیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام وہی پہاڑ پہ اللہ غلطی ہو گئی, اللہ غلطی ہو گئی. اللہ نے کہا اللہ واپس پہاڑ سے اتروں گا اور پانی شروع ہوگا. اللہ نے فرمایا پہاڑ سے نیچے تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ سے روتے روتے نیچے آئے, کہا گیا اللہ اب کیا کرنا؟ اللہ نے کہا قوم کے جوانوں کو جمع کرنا, سب قوم کے, کیونکہ 70,000-75,000 تو لوگ آئے گے, ان میں بڑے بوڑھے کو چھوڑ دو, عورتوں کو چھوڑ دو, بچوں کو چھوڑ دو, جتنے جوان ہیں سب کو جمع کرو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا تو پہلے تو کوئی جمع ہونے کو تیار نہیں. حضرت موسیٰ نے کہا میرے اللہ کی قسم اگر
ہو گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ ہو گئے, اللہ ہو گئے, سب جمع ہو گئے. اللہ نے فرمایا ان کو جنگل میں جائے اور لکڑے کاٹے, اور یہ جو میدان ہے اس میں لا کے لکڑے جمع کریں گے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلو جنگل میں جاؤ اور کیا کرنا ہے, لکڑے کاٹنا. تو سب نے پوچھا موسیٰ کتنے دن کی مزدوری کرنا ہے؟ آپ کو پہلے کو بھی نہیں معلوم, مگر چلو جنگل میں چلو. سب جنگل میں گئے, وہ لکڑے کاٹے جا رہے, لائے جا رہے, کاٹے جا رہے, لائے جا رہے. 24 گھنٹے ہو گئے. پیغمبر تھک گئے, 24 گھنٹے سے ہم لکڑے کاٹے جا رہے اور یہ میدان میں بھر رہے. اب تو میدان میں بھی لکڑوں کا پہاڑ بن گیا ہے. تو آدم موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اللہ کب تک یہ کرنا ہے؟ اللہ نے فرمایا ثلاث ایام ولیالیہا, 3 دن اور 3 رات تک لکڑوں کو کاٹنا ہے اور اسی میدان میں جمع. میرے برادر والوں سمجھو اور سنو کہ کتنا بڑا لکڑوں کا پہاڑ تیار ہو گیا. بولو کس کا پہاڑ تیار ہو؟ 3 دن 3 رات لکڑے کاٹے گئے, جمع ہوئے, لکڑے کاٹے گئے, جمع ہوئے, لکڑے کاٹے گئے, جمع ہوئے. ایک لکڑوں کا پہاڑ بن گیا. 3 دن 3 رات کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر آئے. اللہ 3 دن 3 رات ہو گئے, سارے جمع کر گئے, پسینے میں شراب ہو گئے. اللہ نے کھانا نکالے, کھانا نکالے گا. اللہ اب پتا کیا کرنا؟ اللہ نے فرمایا وہ سب جمع ہو گیا, لکڑوں کا پہاڑ کہاں تیار ہو گیا؟ آگ لگا دو اس میں. کیا کرو اس میں؟ اللہ بہت محنت سے جمع کیے, بہت محنت سے لکڑے کاٹے, بہت محنت سے جمع کیے. اللہ نے کہا میرا حکم ہے آگ لگا دو. اللہ آگ لگانے میں تو سب محنت. اللہ نے فرمایا موسیٰ میرا حکم آگ لگا دو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ آگ لگا دو. سب لوگ بتر ہونے لگے, یہ کیا معاملہ؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہی بات دیکھو کہ آسمان سے پانی نہیں آئے گا, ہمارے بیوی بیوہ ہو جائے گی, ہم مر جائیں گے, ہمارے بچے یتیم ہو جائیں گے. اب کیا کریں؟ آگ لگائے, آگ کے لگائی اور آگ کے شعلے بھڑکنے لگے. جب بھڑکنے لگے اللہ نے فرمایا قوم کے بڑے بڑے ذمہ داروں کو جمع کرو اور سب کو کہو کہ آگ میں دیکھیں. آگ کے اندر جیسا ہم کس میں دیکھتے ہیں, موبائل یا ٹی وی پر یا اسکرین پر یا لیپ ٹاپ پر جیسے ہم دیکھتے نا. اللہ نے فرمایا سب کو کہو جتنے جمع ہو سکتے سب کو جمع کرو, کہو آگ میں دیکھے. اب آگ میں دیکھنے والا کیا کہتا ہے معلوم ہے؟ دیکھتا ہے اور کہتا ہے وہ پیغمبر وہ میرا کھیت اندر نظر آتا ہے, وہ میرے کھیت میں آنا جھک گیا, میرے کھیت میں آنا جھک گیا. وہ دوسرا کہتا ہے وہ میرے کھیت میں بھی آنا جھک گیا. وہ تیسرا کہتا ہے میرے باغ میں پھل آ گئے. وہ چوتھا کہتا ہے میرے باغ میں پھول آ گئے. وہ کہتا ہے میرے گھر کے حوضوں میں پانی بھر گیا. کوئی کہتا ہے تالابوں میں پانی بھر گیا. کوئی کہتا ہے کہ نہروں میں پانی بھر گیا. کوئی کہتا ہے کہ میرے گھر میں پانی آ گیا. ارے پانی آ گیا, ارے پانی آ گیا, پانی آ گیا. سب دیکھے جا رہے. آپ جب بجھی ہے اللہ نے فرمایا جو دیکھا وہ سب میں نے کر دیا. بولو سبحان اللہ. سب اپنے کھیت پر گئے تو اناج پکا ہوا, جو اناج 6 مہینے اور 8 مہینے لیتا ہے, صرف آگ کے جلنے کے اندر کھیتوں میں اناج پک گیا, باغوں میں پھل آ گئے, باغوں میں پھول آ گئے, کھیت سیراب ہو گئے, حوضوں میں پانی آ گیا, کھڈوں میں پانی آ گیا, تالابوں میں پانی آ گیا, نہروں میں پانی آ گیا. ساری سلام وسلام کو مبارک بادی میں ہو گیا, ہمارا کام ہو گیا, جو ہمارا کام ہو گیا. ساری سلام وسلام روتے روتے ہوئی پہاڑ پر گئے, کوڑے ٹوٹ گئے اور ان کے کہا سمجھ میں آیا اللہ یہ سب کیا ہو گیا, کچھ سمجھ میں نہیں آیا. اللہ سب کھیتوں میں اناج آ گیا. اللہ جو اناج پہلے آتا تھا اس سے کئی گنا زیادہ آیا. باغوں میں پھل بھی آیا, باغوں میں پھول بھی آیا. سارے حوض اور تالاب اور نہریں اور کھڈے سب پانی سے بھر گئے. اللہ کیا ہوا؟ اللہ نے فرمایا یہی بتانا چاہتا تھا, تم کو بھی بتانا چاہتا ہوں, قیامت تک آنے والے میرے ہر بندے کو بتانا چاہتا ہوں. تم یہ سمجھتے تھے کہ پانی سے آبادی ہوتی ہے, آگ سے بربادی ہوتی ہے. میں نے پانی برسا کر بربادی کی اور آگ کے اندر میں نے آبادی کو پیدا کیا. اللہ فرمانے تم نے یہی سوچا تھا نا, ہم نے بھی یہی سنا تھا کہ پانی آئے گا, آبادی 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 آبادی, اور آگ آئے گی تو بربادی بربادی بربادی. اللہ نے کہا موسیٰ میری قسم, آگ میں جلانے کی طاقت نہیں, پانی میں آبادی کی طاقت نہیں. میں وہ اللہ ہوں جو پانی کو برباد والا بنا دوں گا اور آگ کو آبادی کا ذریعہ بنا دوں گا. میرے دوستو یہ یقین ہمارا ہونا چاہیے کہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا. کرنے والا کون؟ ہم لوگ ہم نے قرآن پڑھا ہی نہیں,
بنا کو سمجھ میں آتا کہ کلمہ کیا ہے. یہ اللہ کے جو اولیاء ہوتے ہیں ان کے دل میں کیا یقین ہوتا ہے. کرنے دھرنے والا کون؟ میرے سامنے بولو نا, کرنے دھرنے والا کون؟ ابھی شروع میں نے آپ کو ہنسایا تھا نا, ارے بولو نا ہنسایا تھا نا, ہم ہنسے تھے نا. قرآن اٹھاؤ 27:12. میرے پیاروں, کس میں ہنسنے کی طاقت, کس میں ہنسنے کی طاقت. اللہ فرماتے تیرے ہنسنے سے کچھ لمحے پہلے یہ دونوں ہونٹ پرمیشن مانگتے ہیں. اللہ ہم ہنسے, اللہ ہم ہنسے, ہنس لیتے ہیں. جس دن وہ لوگ دیکھا نا تو وہ کھلنے کے موڑ میں بھی نہیں ہو. اس لیے میرے پیاروں, ہم سے کچھ نہیں ہوتا. اگر آج کروڑ کیا بچوں کا بھی ہم بنے, ہمارا کوئی کمر نہیں, ہم کو تو ہنسنا بھی نہیں آتا. 27 پارے میں اللہ کہتا تجھے کہ آتا ہنسانے والا بھی میں. اور میرے دوستوں کا کبھی ہم کہتے ہیں دعا میں مانگتے بابا, اللہ کا کہتے آج تو بہت رویا, کہ اللہ کے سامنے بہت رویا. اللہ کہتے تو کیا رویا, تیرے آنسو نے پہلے مجھ سے پرمیشن لی, میں نے کہا ٹپک جا تو آنسو ٹپکا ہے, ورنہ ہو سکتا ہے یہ آنسو کو نکال کے خون کے تقدرے بھی ٹپکا سکتا ہے. بولو میں ہنسانے والا کون؟ رنگانے والا کون؟ اللہ. زندگی دینے والا کون؟ یقین بناؤ کرنے دھرنے والا کون ہے؟ اللہ نے فرمایا وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى مِن نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ. 27 پارے میں اللہ نے فرمایا, پورا مجمع بولے گا ہمیں ہنسانے والا کون؟ اللہ. ہمیں رلانے والا کون؟ اللہ. زندگی دینے والا کون؟ اللہ. ساتھ میں بولو نا, موت دینے والا کون؟ اللہ. زمین و آسمان کا بنانے والا کون؟ اللہ. رات کو دن میں, دن کو رات میں بدلنے والا کون؟ اللہ. آفتاب و مہتاب بنانے والا کون؟ اللہ. جگمگانے والے ستارے بنانے والا کون؟ اللہ. ارے میرے پیارو, ہمیں کھلانے والا, پلانے والا, زندگی دینے والا, بیوی دینے والا, بچہ دینے والا, روٹی کپڑا مکان کا انتظام کرنے والا کون ہے؟ میرے پیارو, میرے بابی رات کے 10 بجے جاتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ آپ نے لائٹ پوری کی ہے, مگر یہ اندھیرا ہونے تک نہیں ہوتا. کوئی کروڑ پتی ابجو پتی بولے رات کو 10 بجے بولے مجھے رات نہیں چاہیے, مجھے نیند چاہیے, کیا کریں؟ آئے گا دن, آئے گا. اچھا دن کی صبح 10 بجے نا, میں تو نیند آتی ہے, وہ رات چاہیے. ہوگا کتنے انبیاء, کتنے پیغمبر, کتنے اولیاء اور کتنے شیطان, فرعون, حامان, قارون, سب آئے. اللہ کہتے ہیں رات کو دن بنانا, دن کو رات بنانا, یہ میرے قدرت کا خزانہ ہے, اس میں کوئی اور نہیں ہو سکتا. اسی لیے 15ویں پارے میں, سنو 15ویں پارے میں اللہ کہتے ہیں میرا بندہ کہاں ڈھونڈتا ہے مجھ کو. اللہ کہتے ہیں کہاں ڈھونڈتا ہے مجھ کو. ارے دن کے اجالے میں دیکھ لے, رات کے اندھیرے میں دیکھ لے, تجھے اللہ وہیں نظر آ جائے گا. دن کے اجالے میں بھی کون نظر آئے گا, رات کے اندھیرے میں بھی کون نظر آئے گا. یہ اللہ نے فرمایا 15ویں پارے میں. کون سے پارے میں؟ اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرا بندہ تو اجالے کی ضرورت نہیں, رات اور دن دیکھ لے. دن کے اجالے میں, رات کے اندھیرے میں غور سے دیکھے گا, تجھے اللہ وہاں بھی نظر آئے گا. آپ کو معلوم ہے ساؤتھ افریقہ, بولو کہاں, کوئی نیا بھی نہیں کیا ہوتا, ایسا بھی نہیں کہ جانا بھی سوال ہے, اپنا جانا کوئی گناہ ہے, لیکن اللہ نے بہت جگہ دنیا میں, جس میں ساؤتھ افریقہ میں بھی اللہ نے 2 سمندر بنائے. بولو کیا بنائے؟ کیسے سمندر بنائے؟ ادھر سمندر, سمجھو آپ میرا بتانے تو دریا بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں, میرا بچے چاہتے ہیں, میرا بچے چھوڑنے کرتے ہیں. اچھی اچھی آپ نے پہنچ چلایا, میرے کان میں کہا, آپ کو بھی چلا دے. صورت میں اتنی اچھی چلنی پاکٹ ملتی ہے, ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے تم کو کھانے کے واسطے پیدا کیا ہے.
دو سمندر، بولو کتنے سمندر؟ آپ دیکھو گے نا عقل حیران ہوگی. یہ ادھر سمندر، بولو ادھر سمندر، وہ ادھر ادھر اس طرف ایک سمندر، درمیان میں راستہ ہے، بولو درمیان میں راستہ. وہ سمندر کا پانی زور شور میں آتا ہے وہیں رک جاتا ہے، وہ سمندر کا پانی آتا ہے وہیں رک جاتا ہے. بتانے کی بات یہ ہے آپ وہ سمندر کے پاس جاؤ گے نا اور وہاں ایسا چلو کر کے پانی لو گے نا، پانی ٹھنڈا ہے میٹھا ہے، ایسا لگے گا آپ کے ریفریجریٹر میں فریج میں جو پانی پڑا تھا وہ پانی آپ پیتے جاؤ گے. اچھا وہاں سے چلتے چلتے آپ وہ سمندر پر آؤ گے، وہاں کا چلو میں پانی اٹھایا، اتنا کھارا اتنا کڑوا منہ میں رکھے آپ کر کے وامٹ کرنے کی آپ کوشش کریں گے. میرے دوستوں اللہ فرماتا ہے وہ سمندر کا پانی میٹھا، بولو وہ سمندر کا پانی کھارا. اللہ کہتے دونوں میں موجیں مارتا ہے اور دونوں چاہتے، وہ سمندر چاہتا ہے کہ وہ آئے راستے پر آئے اور یہ سمندر کے ساتھ ملے، اور یہ سمندر اتنے زور میں تھپیڑے مارتا ہے کہ وہ سمندر میں ملے. لیکن اللہ کے بعد بتانا فرماتے ہیں میری قسم قیامت آ جائے گی مگر وہاں کا قطرہ یہاں نہیں آئے گا، یہاں کا قطرہ وہاں نہیں جائے گا. تو کیوں نہیں جائے گا؟ اللہ نے کہا پیچھے پارٹیشن ہے. ہم نے کہا نہیں پارٹیشن کچھ بھی نہیں ہے، ہم کو نہیں، ہم کو تو راستے میں سڑک نظر آئی، ادھر دریا ادھر دریا، بیچ میں سڑک ہے. ہم نے کہا اللہ کا لکڑے کا پارٹیشن بھی نہیں ہے، لوکھڑ کا بھی نہیں ہے، پتھرے کا بھی نہیں ہے، مارکر کا بھی نہیں ہے. اللہ کوئی پارٹیشن نہیں ہے مگر وہاں کا قطرہ قیامت تک یہاں نہیں، یہاں کا قطرہ وہاں. اللہ پارٹیشن نہیں ہے. اللہ نے کہا ہے، ہم نے کہا نہیں ہے. اللہ نے کہا نہیں نظر آتا، ہم نے کہا نہیں نظر آتا. جو نہیں نظر آتا وہی تیرا اللہ ہے. اور یہ بات اللہ نے سورہ رحمان میں بیان کی. سورہ رحمان کو یاد ہوگی نا؟ ہاں بولو نا، قرآن کی دلہن سورہ رحمان میں قرآن کی اللہ نے کیا کرنا، کیسا منظر کھینچا. مرج البحرین یلتقیان. اللہ فرماتے وہ سمندر چاہتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا میرا میں تھوڑا زیادہ پانی آتا تو گھروں میں پانی بھر جاتا ہے، ہائی وے پر پانی بڑھ جاتا ہے، سڑک پر پانی بڑھ جاتا ہے، گٹر اور نالوں میں پانی بڑھ جاتا ہے. تو پانی کا تو کام نہیں فلو کرنا. اللہ کہتے وہ چاہتا ہے کہ اتر جائے، وہ پانی چاہتا ہے کہ اللہ کہتے پیچھے کیا ہے پارٹیشن ہے. یہاں کا قطرہ وہاں نہیں، وہاں کا قطرہ. کیا فرمایا مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان. یہی بات اللہ نے 22ویں پارے میں، کون سے پارے میں نہیں، کاش ہم کو قرآن پاک سے محبت ہو جاتی. اللہ نے فرمایا وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے دونوں سمندر کا کرشمہ دیکھ لے، ایک میں میٹھا پانی ہے، ایک میں کھارا پانی ہے، ایک میں اچھا پانی ہے، ایک میں کڑوا پانی ہے. اللہ فرماتے قیامت کا طوفان آئے گا مگر نہ یہاں کا قطرہ وہاں جائے گا، نہ وہاں کا قطرہ یہاں آئے گا. یہ کرنے دھرنے والا کون ہے؟ یہ پہلا بچہ شروع بہت پاک. ہاں بولو نا، اللہ کے بڑی سے محبت کرتے ہو بہت پاک کا مہینہ مطلب عالی دربانی فیض سبحانی شیخ عبد القادر سنا ہے نام؟ نام سنا ہے؟ معلوم ہے پیرانے بھی عالی دربانی فیض سبحانی غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے آخری نماز جو پڑھائی بغداد کی جامع مسجد میں وہ عشاء کی نماز تھی. کون سی نماز پڑھی نہیں؟ مرتبہ ہے مسجد کے امام کا. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے پوری زندگی امامت کا عہدہ اپنے پاس رکھا. عشاء کی نماز پڑھانے کے بعد آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے اپنے بڑے بیٹے کو بلایا، بڑے بیٹے کا نام
پڑھوں گا، ادھر پڑھوں گا، یا جو بھی نمازیں میں پڑھوں گا، اس کے بعد یہ جو مسجد ہے نا، مسجد اس کا جو برنڈا ہے یعنی سغن ہے، سغن، وہاں پہ سب میرے سب بچوں کو جمع کرتے، میرے سب بچوں کو مجھے آپ سب بچوں کو کیوں جمع کر رہے ہیں؟ آپ میرے سب بچوں کو جمع کرو کیونکہ یہ آخری نماز پڑھائی اور فجر کی نماز میں تمہارے درمیان میں نہیں رہوں گا. فجر کی نماز میں تمہارے درمیان میں کون سا مہینہ تھا؟ یہی مہینہ. کون سا؟ بولو ربیع الاول. اسے موسم کا مہینہ کہتے ہیں کیونکہ یہی ربیع الاخر مہینہ تھا. اب ہم کا کیا ہوا؟ مجھے وہاں بچوں کو کہا اب 40 بچے آپ کتنے بچیاں ملا کر کتنے 40 صاحب مسجد کے صحیح کے باہر صاحب جمع ہوئے. شیخ عبدالقادر جیلانی باہر نہیں گئے لیکن بچے باہر شیخ عبدالوہاب اندر آئیے. بیٹا بیٹا آیا آپ لوگوں نے وصیت فرمائی. دوسرے کو بلایا وصیت فرمائی. تیسرے کو بلایا وصیت فرمائی. سب بچے کو کہا ارے کو الگ الگ وصیت کروں گا، الگ الگ وصیت کروں گا. سب کو الگ الگ بتا کر وصیت کی. اور آپ کا مسلمان کا آیا اللہ کو پیارے ہو گئے. معلوم ہے دوسرے دن کفن دفن کے بعد کفن مبارک اور دفن مبارک کے بعد وصال مبارک کے بعد بڑے بیٹے کیا نام ہوتا ہے میرا صاحب بھائیوں کو بہنوں کو جمع کیا اور کہا کہ ابا آپ کو سب کو اللہ تعالیٰ بلا کے وصیت کرے. سب کو اپنی اپنی وصیت دکھا تاکہ ہم 40 سے تو کتنی وصیت جمع ہوگی؟ 40 وصایا جمع ہوں گے، 40 وصیتیں جمع ہوگی. چلو اس کو لکھنا شروع کر دیں. سب لوگ بتانا شروع کرے ابا نے تم کو کیا کہا، ابا نے تم کو کیا کہا، ابا نے تم کو کیا فرمایا، ابا نے تم کو بلا کر کیا بات بتائی. معلوم ہوا کیا ہوا؟ سب نے ایک ہی بات، سب نے ایک ہی بات کہی. تو کسی بچے نے کہا ابا تو سب کو ایک ہی بات کرنا تھا تو ابا نے تکلیف کیوں اٹھائی؟ آج آپ سب کے سامنے کہہ دیتے یہی بات تو سب کو بتائیے. تو شیخ عبدالوہاب سب سے بڑے بیٹے نے کہا نہیں ابا کو معلوم تھا میرا بیٹا کوئی کسی علاقے میں جائے گا، کوئی کسی دریا میں جائے گا، کوئی کسی دیہات میں جائے گا، کوئی کسی گاؤں میں جائے گا، کوئی کسی شہر میں جائے گا. سب کو پیغام دیکھے لیکن ہر ایک الگ الگ جگہ پر جا کر میرا پیغام پہنچائے گا. اور وہ پیغام تھا لا الہ الا اللہ. کیا وصیت کی وہ بتاؤں؟ میں بتاؤں کیا وصیت کی؟ کتنے بچوں کو؟ 40 بچوں کو. کیا وصیت کی؟ سب کو ایک ہی وصیت فرمائی. یا بنی یا بنی یا بنی التوحید التوحید تدخل الجنت بسلام آمنین. اپنے ہر بچے کو ایک ہی وصیت فرمائی. میرے پیارے بیٹے، او میرے پیارے بیٹے، او میرے پیارے بیٹے، او میرے پیارے بیٹے، کلمے کو مضبوط دل میں اتار لے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کلمے کو مضبوطی سے اتار لے. بلال امیر فرماتے کلمہ دل میں جمتا جائے گا، اللہ بغیر حساب کتاب جنت کا فیصلہ کرتا چلا جائے گا. یہ وصیت یاد کر لو. یا بنی یا بنی یا بنی التوحید التوحید تدخل الجنت بسلام آمنین. اے میرے پیارے بیٹے، میرے پیارے بیٹے، اے میرے لاڈلے، لا الہ الا اللہ کو دل میں مضبوطی سے اتار لے. جنت میں سلامتی کے ساتھ جائے گا، امن و سکون کے ساتھ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلا جائے گا. تو وہی مہینہ ہے ربیع الاخر. اور میں پہلی بار یہی کرنے کے لیے آیا ہوں کہ مضبوط کرو کلمہ لا الہ الا اللہ. بولو لا الہ الا اللہ. شروع میں بعد 3 باتیں کہوں گا. انشاءاللہ جنت میں جائیں گے. کون سی جنت میں جائیں گے؟ لوگوں نے پہلی سے 7ویں تک تو پسند بھی نہیں کی، 8ویں پسند کی نا. باتوں بتاؤں قسم کھا کر کہنا رونا روتے میرے پاس روزی نہیں، برکت نہیں، بیوی مانتی نہیں، بچے مانتے نہیں، سماج میں بدنام ہو گیا، سوسائٹی میں بدنام ہو گیا. وہ مسجد والا ٹرسٹی سے جھگڑا ہوا تو مسجد میں جانا بند کر دیا. ہم کہتے ہیں میں تو رونا میں تو روتے. میں قسم کھا کر کہتا ہوں ایک بار اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ ناممکن کو بھی ممکن بنا دے. یعنی بھروسہ کرو، اللہ ناممکن کو بھی کرو. بھروسہ کچھ مت کرو میرے پیارا، اللہ پر بھروسہ کرو. 2 رکعت نماز پڑھو اور کہو اللہ میرا یقین ہے کرنے دھرنے والا تو ہی. بولو کرنے دھرنے والا
اللہ ہے میرے دوستوں، کیوں ہم کسی کے سامنے اپنا دکھ روئے؟ رونا ہے تو اس کے سامنے رو لے۔ وہ کہتا میری قسم میرے دربار میں دیر ہوگی مگر اندھیر کبھی نہیں ہوگا، دیر ہوگی مگر اندھیر۔ میرے کو ایک اور واقعہ سنا دے، سنا پہلی بات نہیں چل رہی ہے، آپ بیٹھے ہو سکو۔ پہلی بات کیا ہے؟ بولو لا الہ الا اللہ۔ اجمیر والے بابا کا نام سنا؟ میرا نہیں آؤں سنا؟ اور حضرت خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی، ان کی جوانی کا واقعہ سنا۔ کون سا واقعہ؟ بہت کم ہونا ہے، ورنہ میں ابھی اگر بہت بات پر بات کرنا شروع کروں نا، صرف بہت بات پر آرام سے 3 گھنٹے تک بولوں گا انشاءاللہ۔ 3 گھنٹے تک خواجہ غریب نواز پر بولوں گا انشاءاللہ، 3 گھنٹے تک خواجہ نظام الدین اولیاء پر بات کروں گا انشاءاللہ۔ ایسے بہت سارے اولیاء ہیں، مگر میرے دوستوں کو ہم لوگ ڈھونگ کرنا بند کر دیتے، مطلب ڈھونگ کرنا بند کر دیتے۔ اللہ کی قسم، کیا اللہ کے ولی، بولو خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی۔ ہمارے لوگ کی جوانی کا واقعہ بتا رہا ہوں، مجھے نہیں بتا رہا ہوں، بہت دیر ہو رہی ہے۔ جوانی کا واقعہ بتا رہا ہوں، اپنے مجھے مریدوں کو لیا، پورا اپنے مریدوں کو لیا، چلو جانا ہے، گاؤں جانا، دریا جانا، دیہات جانا، علاقہ کیوں جانا، کیوں ہے؟ سب جگہ جا کے درگاہ میں جانا ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ پورا مجمع بولے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ ایک لا الہ الا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 2 نماز، نمبر 3 زکات، نمبر 4 روزے، اور نمبر 5 حج۔ اور یہی بات ہمارے نبی نے فرمائی، بخاری کی روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی 5 شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وحج البیت وصوم رمضان، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے نبی نے فرمایا اسلام کے فنڈامنٹل، اسلام کا فاؤنڈیشن کتنی چیزوں پر ہے؟ چلو گاؤں گاؤں چلو، دیہات دیہات چلو، اعلان کرو اسلام کی بنیاد۔ بہت جگہوں پر ایک گاؤں میں جانا چاہ رہے تھے تو سارا گاؤں باہر آ کے کھڑا، گاؤں کے مرد ایک طرف کھڑے، عورتیں اور بچے ایک طرف کھڑے، اور ایک طرف سے سامان کے کپڑے لتے برتن زیورات سب ایک طرف۔ اب خواجہ معین الدین چشتی کو اپنے سب ساتھیوں کے ساتھ، اپنے مریدوں کے ساتھ گاؤں میں اندر جانا چاہتے، لیکن گاؤں والے کہاں گئے؟ جیسا میرے کو میرا بلانا اور میرا کے ساتھ لوگ باہر پادر میں کھڑے ہو تو میں اندر آؤں گا، ارے اندر آؤں گا، باپ نے کھانا تو بات الگ ہے، باقی اندر جب میں کہوں گا جب سارا مجمع باہر ہے تو مجھے اندر تو شیخ خواجہ معین الدین سب باہر آ گئے۔ حضرت آپ کے لیے باہر آئے، اس لیے باہر آئے کہ آپ بھی یہاں رکے نہیں چلے، دیکھو ہم اپنا سامان بھی لے کر آئے، اپنی سواریاں بھی لے کر آئے، اپنے کپڑے بھی لے کر آئے، اپنے برتن بھی لے کر آئے، اپنے زیورات بھی لے کر آئے، اپنی بیوی کو بھی لے کر آئے، اپنے بچے کو بھی لے کر آئے، ہم کو یہاں سے چلنا ہے۔ مگر خواجہ معین الدین چشتی نے کہا لیکن چلنا نہیں تو آرام سے باغ میں چل کے بات کرے، یہاں سے بھاگ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو سب نے کہا نہیں حضرت گاؤں میں جانا ہی لگا، کیوں نہیں جانا؟ حضرت ہم آپ کو سمجھا کے اندر جانے جیسا نہیں، کیونکہ ہمارا گاؤں اور ہمارا گاؤں اور جنگل دونوں ساتھ میں لگا ہوا ہے، اور جنگل میں آگ لگ گئی، پورے جنگل میں آگ لگ گئی، درختوں کے درخت پتوں کے پتے برباد ہو گئے، اور تھوڑی دیر میں وہ آگ ہمارے گاؤں میں آئے گی، اس لیے ہم لوگ اپنی جان بچا کر باہر آ گئے، اپنی بیوی بچے جتنا سامان اٹھا سکے اٹھا کر آئے، باقی سب برباد ہو جائے گا، آپ کو جو بھی ہمارا کام ہے ہم باہر جا کے کام کریں گے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے فرمایا میں گاؤں میں جا کے بات کریں گے، کہاں جا کے بات کریں گے؟ کوئی آئے گا سبھی دوسرے کا کہنا حضرت خواجہ نے فرمایا میں نہیں آ رہا ہوں، آجا میں جا رہا ہوں، اور جس کو میرے ساتھ آنا ہو اور جو ساتھ میں آئے تھے نا سفر میں وہ تو سب آ گئے، باقی گاؤں کا کوئی آدمی جانے کو تیار نہیں، کیونکہ آگ آئے گی اور نپٹ آئے گی آگ کی۔ اب خواجہ معین الدین چشتی گاؤں کے اندر جا رہے، ان کے ساتھ بھی چل رہے، پھر کچھ گاؤں والوں کو ہوش آیا تو کچھ بڑے
بڑے بڑے جو وڈیل تھے نا وہ بھی دھیرے دھیرے پیچھے گاؤں میں اتنے میں تو آگ کے شعلے کیونکہ آگ کو لگی تھی آگ کے شعلے بھڑکنے لگے بڑا تو سب نے کہا حضرت بس اب آگے مت جانا اب آگے مت جانا بس اب آگ قریب آ گئی. معلوم حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے کیا کیا جھکے بولو کیا کیا اور اپنے پاؤں سے جوتا نکالا کیا نکالا وہ جوتا چپڑے کا جوتا ہوگا یا کھڑا ہو گے جو بھی ہوگا وہ جوتا نکالا اور جو آگ کے شعلے بھڑکتے تھے نا یوں کر کے بھی نہیں مارا یوں کر کے یوں کر کے یوں پھینکا بولے یوں کر کے بس پھینکنا کا وہ جوتا یوں گیا اور یوں زمین پر آیا اس سے پہلے اللہ نے آگ کو بجھا کر ختم کر دیا. یوں جوتا گیا اور یوں آیا اس سے پہلے اللہ نے آگ کو بجھا کر بولو 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 سب گاؤں والے بولو انٹری اب سب میں آ کر حضرت کو کہہ دیا حضرت کو جو بات کرنی تھی وہ بات کر دی اسلام میں وغیرہ کتنی چیزوں پر معاملہ کہاں ہوا معلوم ہے جب حضرت نے فرمایا کہ چلو میرا کام ہو گیا میں اسی لیے آیا تھا یہ کہنے کے لیے کہ اسلام کی بنیاد بات چیزوں پر ہے اور اللہ نے ہم کو اور خواجہ معین الدین چشتی نے فرمایا اللہ نے ہم کو حکم دیا ہے کہ جاؤ اور بھلائی کا حکم دو اور برائیوں سے روکو. اللہ نے فرمایا کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اللہ نے فرمایا تم بہترین امت ہو بھلائی کا حکم دیتے جاؤ برائیوں سے روکتے جاؤ. خواجہ غریب نواز نے جب پوری باتیں کر لی نے کہا حضرت کھانا وانا کھا کے جائے وہاں پہ کھانا بھی نرم اور فرمایا جو کچھ بھی بنا تھا وہ کھایا. پھر سب نے کیا کہا معلوم حضرت آپ کو جانا نہیں آپ کو ہمارے گھروں میں ہی رہنا ہے آپ کو جانا کیوں رہنا ہے مجھے کیوں کیا ہوا کہ مجھے کیوں رہنا ہے حضرت پھر آگ لگی تو جوتا تمہارا کیوں ہوا میں لہرا ہے اور آگ جائے. میں نہیں رک سکتا کیونکہ میں یہاں جو آیا ہوں آپ کے بلانے پر لایا ہوں میرے نبی کے حکم پر میں میرے نبی محمد رسول اللہ پر میں جاتا ہوں آپ کے بلانے پر میں نہیں آیا ہوں اس لیے میں یہاں سے جاؤں گا. یہ کہہ کر حضرت نے اپنا بوجھا بستر اور اپنی سواری سب کو اٹھانا شروع کیا تو ہمارے بہت روئے کہا حضرت جاؤ ایک کام میں جاؤں گا ایک کام کرو نا آپ کا جوتا دے کے جاؤ کیا دے کے جاؤ ورنہ کیا کرو گے میرے جوتے کا کیا کریں گے جو آپ نے کیا آپ کو بھیج دیں گے واپس. آپ کو معلوم ہے حضرت نے کیا کرتا ہے حضرت نے فرمایا آپ کچھ نہیں آپ کچھ نہیں آپ تمہارے جوانوں کو بولا جب کچھ جوان آئے نا جب جنگل میں دیکھا تو کہتے تھے نا آگ لگی ہے جاؤ جنگل میں دیکھا معلوم ہے وہ جوان گئے اور واپس آئے کہا اللہ کی قسم جنگل کا ایک درخت کے اوپر یا ایک پتے کے اوپر میں کالا ڈبہ لگا ہوا نہیں. آگ ایسی بجھی ہے کہ جیسا آگ لگی ہی. اب سننا حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے فرمایا کیا سمجھتے ہو میرے جوتے سے ہوا کیا سمجھتے ہو یہ میرے جوتا یوں لہرا کس سے ہوا اس وقت بھی دماغ میں آیا کہ جوتا ہوا میں لہرا تو میں نے لہرا دیا. اگر اس وقت دماغ میں آتا تو میں اپنا رومال لہرا دیتا ارے میں اپنا امامہ آگے بڑھا دیتا ارے میں اپنا ہاتھی آگے کر دو تو اس وقت میرے دماغ میں آیا کہ میں جوتا لہرا تو میں نے جوتا لہرا دیا. ارے چاہتا تو میں اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیتا ارے چاہتا تو اپنا امامہ آگے کرتا چاہتا تو میرا رومال آگے کرتا. میں فرمایا اللہ کی قسم سنو کیا بول رہا اللہ کی قسم نہ میرے جوتے کا کمال ہے ساتھ میں بولا نہ میرے جوتے کا کمال ہے نہ میرے ہاتھوں کا کمال ہے نہ میرے کپڑے کا کمال ہے نہ میرے امامے کا کمال ہے نہ میرے لہرا دینے کا کمال ہے. کمال ہے میرے دل پہ جو توحید ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وہ اتنا مضبوط ہے کلمہ اتنا مضبوط ہے نبی سے محبت اتنی مضبوط ہے کہ یہ جہنم کی آگ کو بجھا سکتا ہے. دنیا کی آگ کیا رکھی ہے یہ کس کو بجھا سکتا ہے جہنم کی آگ کو بجھا سکتا ہے. القیامت کے میدان میں خواجہ فرماتے میرا کلمہ جہنم کی آگ کو بجھا دے گا. یہ دنیا کی آگ میں کیا رکھا ہوا ہے. میرے دوستوں کمال کس کا ہے بولو لا الہ الا اللہ. آپ سب لوگ محبت کرتے ہو اجنے والے بابا سے کون کون کرتا ہے. پھر ایک
जिंदों में रहने दो मेरे को, मोहब्बत करते, अरे बोला ना, और करना भी, किसी भी वली का दामन थामो, अल्लाह की कसम जन्नत में ले जाएगा। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह के वली थे, अल्लाह के वली थे, और कयामत तक अल्लाह के वली थे। नबूवत का दरवाजा बंद हो गया, कोई नबी आने वाला नहीं, कोई आसमान से किताब आने वाली, लेकिन औलिया किराम थे, औलिया किराम थे, और औलिया किराम कयामत तक आते। अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह ने वलियों की तारीफ की, अल्लाह ने फरमाया अल्लाह इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून लहुमुल बुश्रा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह ला तब्दीला लिकलिमातिल्लाह ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम। मैं किसी को पूछता हूं अल्लाह के वली को मानता, कहता नहीं, कहने का मानना चाहिए। अल्लाह कहते हैं जो मेरा वली होगा, मेरा दोस्त होगा, न दुनिया में कोई डर होगा, न आखिरत में कोई गम होगा, ईमान वाला होगा, तकवे वाला होगा। अल्लाह कहते हैं दुनिया भी उसके कदमों में होगी, जन्नत भी उसके कदमों में। करते मोहब्बत करेंगे, बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। नहीं बोलो ना, साथ में बोलो ना, हर वली से मोहब्बत करेंगे इंशाअल्लाह। मेरे को नहीं लगता मोहब्बत करते। ये खाजा अजमेर वाले कौन खाजा, वीडियो कॉल हंसते, मूवी देखते देखते, ट्रेन में गए हो, मोबाइल पे खेलते खेलते, जाते जाते भी नमाज छुट्टी होगी, आते आते भी नमाज छुट्टी होगी। खाजा गरीब नमाज बहुत खुश हुए होंगे ना कि मेरा बच्चे कितना प्यारा लाडला आया है। ये जो खाजा अजमेर वाले बाबा है ना, खाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ये अब्बा का नाम, एक तो आदमी बोल रहे माशाअल्लाह, अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। बाकी अक्सर मेरा मुंह देखते हैं। अरे मैं एक सवाल पूछो, अगर मैं आप में से किसी को कहूँ कि तू घर जाना, अभी बयान के बाद घर जाना, और बीवी को जाके इतना पूछना, वो तेरे अब्बा का नाम क्या है? इसको बीवी, तेरे अब्बा कहते, मेरे ससुर का नाम क्या है? क्या कहेगी बीवी? क्या कहना बोलेगा? अरे आप बोला तेरे बाप का नाम क्या है, या तेरे अब्बा का नाम क्या है, तेरे बेबी का नाम क्या है, तेरे अब्बू का नाम क्या है? बोलेंगे रात का खाना, रात का खाना। 25 साल शादी को हो गए, मेरे बाप का नाम नहीं मालूम। 25 साल शादी को हो गए, मेरे अब्बा का नाम नहीं मालूम। बड़े गुस्से होने के नहीं होगी तो 25 साल शादी को हो गए, बीवी के अब्बा का नाम नहीं मालूम, तो घर के अंदर लड़ाई झगड़ा। और हम बचपन से कहते खाजा का दामन, बोलो ना खाजा का दामन, अरे पूरी दामन से बोलो ना खाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे। ये कैसा जुल्म है? बॉलीवुड वालों के नाम मालूम, हॉलीवुड मालूम, क्रिकेटर मालूम, फुटबॉल प्लेयर मालूम, मोबाइल का सारा फंक्शन मालूम, मोबाइल में जीना कैसे होता है, मोबाइल में चोरी कैसे होती है, मोबाइल में ब्लैकमेल कैसा होता है, मोबाइल में एपिसोड कैसे देखा जाता है, मोबाइल में गेम कैसे खेली जाती है, मोबाइल में पबजी कैसे खेला जाता है। मोबाइल के ऊपर इतनी नंगी नंगी चीजें हमारे जवान देखते हैं। मैं कसम खाकर अल्लाह के लिए कहता हूँ मौलाना, ये जवान मोबाइल पर इतना नंगा देखते हैं कि अगर अचानक माँ आ जाए और माँ अगर तुम्हारा मोबाइल ले ले और देखे ना तुम क्या देखते हो, वो चिंता करता है काश इसको पैदा न किया होता तो अच्छा होता। मोबाइल की वजह से माँ के पाँव के नीचे से जन्नत खींच ली मेरे दोस्तों। हाँ, हमारे नबी कहकर गए माँ के पाँव के नीचे जन्नत है। कौन सी जन्नत है? मोबाइल में इतना बिजी है कि माँ का सर दुखता है, माँ को बुखार है, माँ को डायबिटीज है, माँ को प्रेशर है, इसको माँ की फिक्र नहीं है। कौन से माँ के पाँव के नीचे जन्नत है? कौन सा अब्बा जन्नत का दरवाजा है? कौन सी बीवी को हम पर भरोसा है? मेरे दोस्तों, ये सब हमको मालूम है, लेकिन अजमेर वाले बाबा के अब्बा का नाम हमको नहीं मालूम है।
سنیں گے آپ کو سنیں گے کیونکہ تاریخی الفاظ الگ الگ آتے ہیں. میں بھی آپ کو تاریخی الفاظ سے بتا رہا ہوں. بولو خواجہ معین الدین چشتی, ان کے ابا کا نام خواجہ غیاث الدین. دو آدمی نے بولا صحیح بولا, اللہ ان کو جزائے خیر دے. بولو نا خواجہ معین الدین چشتی کے ابا کا نام خواجہ غیاث الدین, ان کے ابا کا نام خواجہ سید حسن احمد. خواجہ سید حسن احمد, ان کے ابا کا نام خواجہ محمد طاہر. ان کے ابا کا نام خواجہ امام ابو جاسم. ان کے ابا کا نام خواجہ عبد العزیزی. ان کے ابا کا نام امام مہدی. ان کے ابا کا نام امام عسکری. ان کے ابا کا نام امام ابتری. ان کے ابا کا نام امام تقی. ان کے ابا کا نام امام نقی. ان کے ابا کا نام امام زکی. ان کے ابا کا نام امام علی. ان کے ابا کا نام امام موسیٰ رضا. ان کے ابا کا نام امام موسیٰ قاسم. ان کے ابا کا نام امام جعفر صادق. ان کے ابا کا نام امام محمد باقر. ان کے ابا کا نام امام زین العابدین. ان کے ابا شہید کربلا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور ان کے ابا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. محبت کرو تو میرے دوستو, دل و جان سے محبت کرو. قسم اللہ کی کسی بھی ولی کا دامن تھامو, آپ خود دیکھو گے کلمہ مضبوط ہوگا, اللہ ناممکن کو بھی ممکن بنا دے گا. تو پہلی بات کے لیے کون کون تیار ہے؟ میں زیادہ لمبائی میں نہیں جاتا, اور تینوں باتیں کرنا ضروری ہے. ضروری ہے محسوس کرنا تم بیوی کے ساتھ کیا ایسا ہی کرتے میں آپ کو بہت یاد کروں گا. میں بھی کوشش کروں گا ایسا شوہر بن جاؤں گا. میں تعریف دیتا ہوں. ایک مرتبہ کا واقعہ سنا رہا ہوں. لمبی نہیں, ایک جوان آیا, میرے خیال سے وہ ہوگا 20 سال کا ہوگا. جوان آیا اب وہ میرے سامنے بیٹھ کے روتا, اتنا روتا. میں نے کہا تم رونا بند کر, باہر بہت لمبی لائن لگی ہوئی ہے, تو یہاں تو 1 منٹ میں اپنی بات پوری کر اور دوسری منٹ میں یہاں سے باہر جا, تو رونا بند. اور روتے میں نے کہا تو ایک کام کر, پہلے رو کے آ جا باہر جا کے. میں بہت دکھی ہوں, آپ میرے دکھ کو سمجھنے کی کوشش کریں. میں نے کہا وہی کو بیٹھا ہوں سمجھنے کی کوشش کرنے کے لیے, بتا تو صحیح. میری بیوی چلی گئی. میری بیوی فون کر اس کو بلا دے, میں نے موبائل کا بلاک کر دیا ہے. میں نے کہا اس کے ماں باپ کو فون کر. اس کے ماں باپ تو میرے کو مارنے کی دھمکی دیتے, کی دھمکی دیتے. میں نے کہا میں کیا کروں؟ وہ کہتا ہے مولانا اسی لیے آیا کو تعریف دے دو, میری بیوی آ جائے. میں نے کہا کل گئی کر. اب سننا 3 مہینہ آتی نہیں. کیا بولا؟ 3 مہینہ ہو گیا. 3 مہینہ ہو گیا آتی نہیں. 3 مہینہ ہو گیا آتی نہیں. میں اپنی کرسی پر سمجھا, 3 مہینہ ہو گیا آتی نہیں. 34 سال ہو گئے جاتی نہیں. تعویذ میں تیرے کو دوں کہ تیرے سے میں دوں؟ 3 مہینہ ہو گیا آتی نہیں, یا 34 سال سے جاتی نہیں. کہتا ہوں چھٹی آئی ماں کے گھر جا. لیکن آپ کا کیا تھا, میرا جو ہوگا ہوگا, اچھا ہی ہوگا. مولانا آپ کا ایسا تو نہیں. یہی انتقال ہو گیا. اللہ محرومہ کی کربر مغفرت فرماوے, اللہ کو سر جمیل نصیب فرماوے. جو دوسرے نکاح نہیں کی ہے, ارادہ ہے دیکھو موقع کسی لادی لاتے, لیکن دعا کرو اللہ محرومہ کی کربر مغفرت فرماوے. اللہ کا ساتھ لگا کو سر جمیل عطا فرماوے. اللہ نعم البدل عطا فرماوے. اللہ ہمارے مولانا کی عمر میں, جان میں, مال میں خوب برکت عطا فرماوے. چلو پہلی بات ہو گئی, بات ختم کرو گے, آگے بڑھو گے. کیونکہ 3 کام کریں گے بغیر حساب کتاب کے جنت میں جانا. پہلا کام ہو گیا, بولو لا الہ الا اللہ. سمجھنا پڑے گا, هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا
مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑے. اور بات یہ ہے ذرا ہاتھ اوپر کر کے بولے, سامنے بولے مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. ہاتھ نیچے رکھ کے بولے مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں ہے. میرا ساتھ دو گے انشاءاللہ. ساتھ میں بولو ساتھ دو گے انشاءاللہ. مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. پورا مجمع بولے گا, پورا مجمع بولے گا. ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا نہیں, ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں, ہمارے پیغمبر سے بڑھ کر اللہ کی قسم کوئی پیغمبر نہیں. پورا مجمع بولے گا ہمارے نبی وہ نبی, بولتے گا ہمارے نبی وہ 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 نبی. اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی. انگلی مبارک سے اشارہ کرے, انگلی مبارک سے اشارہ کرے, چاند کے دو ٹکڑے ہو جائے, آدھا ادھر ہو جائے, آدھا سچ بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے. محبت کرتے ایسا نہ بولو, ایسا ہاں بولتے تو میں پیسہ سے نکاح قبول کر پاتا. ایسا بولو محبت کرتے تھے جان رہے گی, مصطفیٰ سے محبت کرتے. ہمارے نبی وہ 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 نبی. اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی. رات کا سناٹا چھایا ہوا, بولو رات کا سناٹا چھایا ہوا, ہر طرف اندھیرا اندھیرا چھایا ہوا, ہر طرف اندھیرا اندھیرا چھایا ہوا. اے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے, انگلی مبارک سے یوں اشارہ کیا, پھر اشارہ کیا, پھر اشارہ کیا, 3 مرتبہ اشارہ کیا. 1000 سے زیادہ صحابہ نے فرمایا اللہ کی قسم رات کے اندھیرے میں ہمارے نبی اشارہ کرتے گئے کرتے گئے کرتے گئے. ڈوبا ہوا سورج بھی مصطفیٰ کے اشارے پر واپس آ جائے. آج میں نے دیکھا بڑا بننا ہے, سب نے ٹوپی پہنی, ہمارے بیوقوف ہے, سب نے ٹوپی پہنی, بیوقوف ہے پہنی نا, پہنی نہیں ہے. خالی احمد علی کو کہنا ہی پہنی نہیں ہے آپ نے, کیونکہ ابھی کتنوں کی ٹوپیاں کیونکہ میں نے دیکھا یہ میرا ریگولر وقت میری نظر میں اس پر رہتی ہے. میں نے بہت سے بھائیوں کو دیکھا کہ تم لوگ بال کی اسٹائل بناتے ہو, یہ کیا ہے, یہ کیا ہے, یعنی یہ ایریا میں بالی نہیں, ایسا لگتا ہے کہ یتیم پیدا ہوا ہے, یہاں بھی نہیں ہے, ایسا لگتا ہے کہ غریب ہے, اور پیچھے سے ٹکڑے سے ٹکڑا ٹکڑا دکھتا ہے جیسے زکات کا ڈبہ, اور اوپر ایسے بار بار باہر نکلے گا, بائک پہ نکلے گا, اڑو مرغی کا پر نہ ادھر نہ ادھر. اچھا اس کو پوچھو کہ یہ ایسا کپڑا, وہ ایسا ٹی شرٹ پہنتا ہے جیسا کوئی کرکٹر پہنتا ہے, اور وہ کرکٹر کے ٹی شرٹ کے پیچھے جو نمبر لگا ہوا ہے, اس کے ٹی شرٹ کے پیچھے جو وہی نمبر لگا ہوا ہے, اور اسی کی اسٹائل میں چلتا ہے. تو اس کو پوچھو کیا ہوا کیا, تو کہتا ہے وہ کرکٹر سے میرے کو محبت ہو گئی. میں تو کہتا ہوں کہ بھائی محبت کر نہ بھائی کر, بالی ووڈ سے محبت کرتا ہے, بالی ووڈ سے محبت کرتا ہے, کرکٹر سے محبت کرتا ہے, لیکن اتنا یاد رکھ کہ جس سے محبت کرتا ہے وہ زمین پہ پیدا ہوتا ہے, زمین پہ کمال کرتا ہے. جس سے محبت کرتا ہے بولے وہ کہاں پیدا ہوتا ہے, کمال کہاں بتاتا ہے. اللہ کی قسم ہمارے مصطفیٰ وہ اکیلے ہیں جو مکہ مکرمہ کی زمین پہ پیدا ہوتے ہیں, آسمانوں پر کمال بتاتے ہیں. پیدا ہوتے ہیں مکہ مکرمہ کی زمین پر, کمال کہاں بتاتے ہیں, آسمانوں پر. جب ہمارے نبی کا بچپن مبارک, بولو ہمارے نبی کا بچپن مبارک, سنیں گے سب سنیں گے ہمارے نبی کا بچپن مبارک. ہمارے نبی ایسے سوئے ہوئے, بولو ایسے سوئے ہوئے, چھپر بھی نہیں, بولو چھپر نہیں, یتیم, بولو ہمارے نبی قریب میں ماں بیٹھی ہے, ماں آمینہ, بولو بی بی بیوہ عورت, بولو بیوہ عورت, شوہر بیوہ عورت, اور بچہ محمد یتیم ہے. اللہ نے فرمایا الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فأغنی.
اپنا پیارا ہاتھ ہمارے نبی کی پیشانی پر رکھا, ہمارے نبی کا بچپن مبارک ہے, پیشانی پر رکھا. آپ کا بیٹا مجھے معلوم ہے تجھے کھلونے کی ضرورت ہے, بیٹا مجھے معلوم ہے تجھے کھلونے کی ضرورت ہے, لیکن تیری ماں کہاں سے لائے؟ بیٹا تو یقین ہے. اور ایسا نہیں کہ مکہ میں کھلونا نہیں ملتا, مکہ میں کھلونے ہیں, بازار میں کھلونے ہیں, اور لوگ میرے کو قرض دینے کو بھی تیار ہے, لیکن تیری ماں تجھے قرض والے پیسے سے کھلونا دینا نہیں چاہتی ہے. یہ کہہ کر بھی آپ نے پھول پھول کے روتی ہے اور اپنے بیٹے محمد کی پیشانی پر ہاتھ میں کر کہتی ہے, بیٹا تو یقین ہے تیری ماں بیوہ ہے, کھلونا چاہیے مگر میں کھلونا لا نہیں سکتی. وہ بیوی آمینہ کہتی میرے پیدا کرنے والے کی قسم میں رو رہی تھی اور اچانک میں نے وہ آسمان کی طرف دیکھا تو میں نے دیکھا کہ چاند, میں نے دیکھا کہ چاند چلتا چلتا ادھر جا رہا ہے. چاند جیسا پانی میں کشتی کیسے بہتی ہے ویسے آسمان میں چاند بہتا بہتا ادھر چلا گیا. پھر آمینہ کہتی ہے میں تو کبھی چاند کو اس طرح کرتے ہوئے دیکھا نہیں, چاند ادھر چلا کہاں چلا گیا, رائٹ میں چلا گیا. پھر میری آمینہ کہتی غائب ہو گیا تو میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ پیچھے چاند آ گیا. پھر بیوی آمینہ کہتی وہ چاند لیفٹ میں آ گیا. بیوی آمینہ کہتی آج کی رات کیا ہوا, چاند کو کیا ہوا, کبھی آگے کبھی دائیں کبھی بائیں کبھی پیچھے. وہ بیوی آمینہ کہتی میں نے گردن جھکائی تو حیران ہو گئی, حیران یہ ہو گئی کہ میرے بچپن والا محمد انگلی مبارک سے یوں کرتا ہے تو چاند ادھر چلا جاتا ہے, چاند ادھر آ جاتا ہے, یوں کرتا ہے تو چاند ادھر جاتا ہے. میرے نبی یوں کرتے, میرا محمد یوں کرتا تو چاند پیچھے چلا جاتا. بیوی آمینہ کہتی جیسے میرے کان میں آواز آئی, آمینہ یہ میرا مصطفیٰ ہے, اسے کھلونے کی ضرورت نہیں, ہم نے آسمان کے چاند کو اس کے لیے کھلونا بنا کے رکھا. بتاؤ بھائی ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں, میرے بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں. کون کون محبت کرنے پر تیار ہے؟ میرے واقعہ سنا دو, سنیں گے واقعہ سنیں گے, مجھے ارادہ کرتے ہو مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. مصطفیٰ کا دامن پر ساتھ میں بولو مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. آپ کو معلوم ہے لمبا تو نہیں ہونا ہے, بہت پیاری بات سننا چاہ رہا ہوں مولانا, بہت پیاری بات. کیا ہوا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں جا رہے ہیں, لوگ کہاں جا رہے ہیں, آواز نہیں آ گیا, بڑے بڑے اماموں نے اس واقعے کو نقل کیا. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں جا رہے ہیں, اور میں کبھی کبھی کیا کہتا ہوں ہمارے میرا والے اور جتنے بھی قرب و جیوات والے یہ جو سفر میں بیان کروں گا نا سنو, ایسا سفر قیامت تک نہیں ہو سکتا, کیونکہ اس سفر میں کل ملا کر کتنے آواز کون کون ہے معلوم ہے؟ بیچ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, دائیں والا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں جا رہے ہیں, آئیو جا رہے ہیں, دائیں طرف تھوڑا پیچھے یہاں پر حضرت ابو بکر, اور بائیں طرف تھوڑا پیچھے حضرت عمر. بتاؤ ایسا سفر کوئی ہوگا جس میں آگے آگے ہمارے آقا محمد رسول اللہ, دائیں طرف کون حضرت اور بائیں طرف کون حضرت, دائیں طرف کون حضرت, جن کے بارے میں قرآن میں فرمایا, قرآن پاک نے جن کے بارے میں فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ. دائیں طرف حضرت ابو بکر جن کے بارے میں ہمارے نبی نے کہا تھا ابو بکر اللہ تجھ سے راضی ہو گیا, تو اللہ سے راضی ہوا یا نہیں ہوا. میرے دوستو دائیں طرف کون ہے حضرت, بائیں طرف کون ہے حضرت عمر, جن کے بارے میں کیا فرمایا گیا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. یہ آیت 5ویں پارے میں اس کا بیک گراؤنڈ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, اور اس کا خلاصہ یہ ہے اللہ آسمان پر کہتے ہیں میرا عمر زمین پہ فیصلہ کرے گا, اللہ وہی فیصلہ آسمان پر کرے گا. ادھر کون ہے, پیچھے کون ہے. سچ بتاؤ ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی, اور ایک بات یاد رکھنا اب کوئی نبی آنے والے, ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی آنے والے. اللہ نے فرمایا ما كان محمد
بولو اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. یہ سفر ہوگا. میں کبھی کبھی اپنے انداز میں کہتا ہوں مولانا یہ سفر کتنا مبارک ہوگا. ادھر ہمارے نبی اور ادھر ہمارے ادھر کتنا مبارک سفر ہوگا. کیونکہ ابو بکر کی طرف دیکھو نا بہت نرم آدمی ہے, بہت نرم طبیعت والی. کوئی اگر مان کے بھی جائے کوئی بات نہیں, معاف کر دیا. بہت نرم. نرم کو عربی میں کہتے ہیں جمال. کیا کہتے ہیں؟ جمال. ادھر دیکھو تو جمال, ادھر کو بہت کڑک بھائی, بہت کڑک. اتنے کڑک معلوم ہے کہ گلی میں داخل ہوئے تو ہماری نبی مسکرائے. ایک مرتبہ حضرت عمر نے پوچھا, میں نے کہا کیا بات ہے, جب تک گلی میں اتنا ہوتا وہاں مسکرا کے ہماری نبی نے فرمایا مسکرا میں تو کیا کروں, تو داخل ہو جائے اور شیطان بھاگتا, تو گلی میں پاؤں لگتا ہے اور شیطان وہاں سے بھاگتا. ہم میرا والوں کا الٹا, گلی میں پاؤں لگتا وہ آتا ہے, او بھائی گردان میرا نہیں ہو. میں نے کوئی مرتبہ سورت دیکھنے کہا مولانا یہ سورت میں سڑک نہیں بنتی ہے, رات کو لائٹیں نہیں جلتی ہے, بہت خراب نظام ہے. آنے نظام ہے کیا کرے گی, نہ تیرا کچھ ہوگا نہ تیرا کچھ ہوگا. میرے کو کیا کہتا معلوم, عمر ہونا چاہیے. سورت میں عمر ہونا, عمر ہوتے تو بھی نہیں ہوتا, کب باہر نہیں عمر ہونا چاہیے. تو میں کبھی کبھی کہتا ہوں یہ سفر اتنا مبارک ہوگا. دیکھیے ادھر حضرت ابو بکر کو دیکھو تو جمال ہی جمال, بولو جمال ہی جمال. ادھر عمر کو دیکھو تو جلال ہی جلال, اور بیچ میں دیکھو تو کمال ہی کمال. ہمارے نبی سے بڑھ کر کمال والا. یہ سفر بتا رہا ہوں, سفر شروع ہوا, بولو سفر شروع ہوا. آگے ہمارے نبی, پیچھے دائیں طرف حضرت ابو بکر, ادھر حضرت عمر. سفر شروع ہوا. اب شام کا وقت ہے, چلنا تھا بیابان کا سفر, وہ زمانے میں چلنا تھا بیابان کا سفر ہوتا تھا, سہارا کا سفر ہوتا تھا. ابھی چل رہے, اچانک آواز ہے. کیا آواز ہے معلوم؟ اچانک آواز آئی, السلام علیکم یا رسول اللہ. سب بولو صلی اللہ علیہ وسلم. تم بولے عمر, تم بولے عمر, بولے نہیں تم بولے کوئی ہے جو ہمارے نبی کو سلام کر رہا ہے, لیکن ہمارے نبی آگے آگے قدم بڑھا دے. ہمت نہیں کچھ نہیں کی. اکثر وہ کہنے کا چلو چلو آگے چل گئے, ابھی کچھ قدم آگے چلے ہوں گے. اب جو آواز آئی ہے, اتنی سریلی آواز آئی, السلام علیکم یا رسول اللہ, والسلام علیکم یا نبی اللہ, والسلام علیکم یا حبیب اللہ, والسلام علیکم یا خیر خلق اللہ. اے اللہ کے نبی تم پر سلام, اے اللہ کے رسول تم پر سلام, اے اللہ کے محبوب تم پر سلام, اے مخلوق میں سب سے افضل تم پر سلام. اب حضرت ابو بکر عمر کو لانے کیا کہ ہم نہیں کہہ رہے, کہیں اور سے آواز آ رہی ہے, سیدھے ہمارے نبی کے پاس آ گئے. ادھر حضرت ابو بکر, ادھر تو حضرت عمر. اللہ کے رسول معاف کرنا آپ کو تکلیف ہو, لیکن کوئی سلام کر رہا ہے, کوئی آواز نہیں آ رہی, کوئی سلام کر رہا ہے. اور وہ سمجھ میں نہیں آ رہا کیونکہ پورے جنگل میں, پورے بیابان میں, پورے صحرا میں ہم تین ہیں. اللہ کے نبی آپ ہیں, ابو بکر نے کہا میں ہوں, یہ عمر ہے, لیکن کوئی آپ کو سلام کر رہا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا دھوم مچاتا ہوا جواب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے جب انہوں نے کہا کہ کوئی آپ کو سلام کر رہا ہے. ہمارے نبی نے کیا فرمایا, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هذا عجل يحبني واحبه, يعرفني واعرفه, ويسلم علي واسلم عليه. ہمارے آقا بولو تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابو بکر عمر, وہ چٹان نظر آتی ہے, وہ پتھر, وہ چٹان کہاں, کہا وہ مجھے پہچانتا ہے. وہ چٹان, وہ پتھر مجھے پہچانتا ہے, میں اس کو پہچانتا ہوں. وہ مجھ سے محبت کرتا ہے, میں اس سے محبت کرتا ہوں, اور وہ مجھے سلام کرتا ہے, اور میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں. کیا فرمایا, آدھا عجب یعرفنی وعارفہ ویسلم علی واسلم علی. یہ پتھر مجھے پہچانتا ہے, یہ پتھر مجھے پہچانتا ہے, میں اسے پہچانتا ہوں, وہ مجھے سلام کرتا ہے, میں اس کے سلام کا پھر بولنا, وہ پتھر مجھے پہچانتا ہے. آواز نہیں ہے, وہ پتھر مجھے پہچانتا ہے, اور میں اس کو پہچانتا ہوں. وہ
پہچانتا ہے. میرا بلوان وہ پتھر جو اس نے کرنا پڑا اس میں آتا ہے, وہ روٹی کھاتا ہے, وہ کپڑا پہنتا ہے, وہ نہاتا ہے, وہ دھوتا ہے, وہ غسل کرتا ہے. او بے جان پتھر ہے, بے عقل پتھر ہے, بے روح پتھر ہے, وہ بے عقل, بے ایمان, بے جسم, وہ پتھر ہے. وہ ہمارے نبی سے محبت کرتا ہے, نبی کو پہچانتا ہے. ہم سب ایمان والے, نماز والے, روزہ والے, زکات والے, حج والے, رمضان کے عمرے والے, ہم نبی کو نہیں پہچانتے. قیامت میں وہ پتھر بھی کہے گا اللہ میرے پاس عقل بھی نہیں تھی لیکن میں مصطفیٰ کو پہچانتا تھا. یہ ایمان والا محمد کے صدقے کھانا کھاتا, محمد کے صدقے پانی پیتا, محمد کے صدقے زندگی گزارتا. یہ موت آ گئی مگر نبی کو نہیں پہچانتا. کیا جواب دیں گے ہم قیامت؟ یہ پتھر نبی کو پہچانے. آپ لوگ پہچانتے ہیں نبی پہچانتے؟ اللہ کی قسم کھا کے بولا, ناراض مت ہونا, دل کو رلا دینے والی بات ہے. ہماری نبی کے چہرے پہ داڑھی تھی, آواز نہیں آ رہی؟ آپ ناراض نہیں ہیں میرے سے؟ ناراض ہوئے تو کیا کریں؟ نہیں اٹھا. میرے ایمان کے ساتھ جواب دینا, ہمارے نبی کے چہرے پہ داڑھی تھی. وہ پتھر ہمارے نبی کو پہچانتا ہے, ہمارے نبی سے محبت کرتا ہے, ہمارے نبی کو سلام کرتا ہے, اور ہم کو نبی کا چہرہ بھی نہیں پسند. یہ جو کٹنگ داڑھی ہوتی ہے کون سی چیز ہے؟ یہ جو بالکل چکنا کام ہوتا ہے یہ کیا ہے؟ کہ اندر سے آواز آتی ہے مجھے غیروں کا چہرہ پسند ہے, نہیں پسند ہے, تم اپنی والے کا چہرہ نہیں. ہمارے نبی کا کیا قصور میرے دوستوں؟ کیا قصور؟ کیا ہمارے نبی کے چہرے پر کوئی داغ تھا؟ کیا ہمارے نبی کا چہرہ اچھا نہیں تھا؟ کیا ہمارے نبی ہم سے محبت نہیں کرتے تھے؟ کیا قیامت میں ہم جواب دیں گے؟ جب قیامت میں نبی پوچھیں گے دنیا میں تجھے غیروں کا چہرہ پسند آیا, میرا چہرہ پسند نہیں آیا. اگر ہمارے نبی نے قیامت میں کہا دنیا میں تجھے دوسروں کا چہرہ پسند آیا, میرا چہرہ نہیں پسند آیا, کیا آدمی چھوڑ کے تیرا چہرہ نہیں پسند آیا؟ کیا جواب دیتے ہیں میرے دوست؟ کیوں ہم نبی کو ناراض کرتے ہیں؟ ہمارے نبی معلوم ہے آپ کو کیا برکت والے ہمارے نبی کہ جب دائی حلیمہ, بولو کون, مکہ مکرمہ میں آئی تھی, معلوم ہے دائی حلیمہ جو اٹھنی لے کر آئی تھی نا, اٹھنی چلتی نہیں تھی, لوگ چلتی نہیں تھی, بیمار تھی, لاغر تھی, کمزور تھی, اتنی کمزور تھی کہ جتنی بھی عورتیں دائی حلیمہ کے ساتھ آئی تھی نا, سب عورتیں آگے نکلی مکہ مکرمہ, اور سب عورتیں کہتی تھی حلیمہ اے تیری اٹھنی بڑھ جائے گی, یہ مکہ تک نہیں پہنچے گی. لیکن پہنچانے والا کون؟ اللہ. دائی حلیمہ ساری عورتوں نے بچے دے دی اور لے کے جانے لگی. دائی حلیمہ کو کسی نے کہا یہ بچہ ہے, کوئی لے کے نہیں جاتا ہے کیونکہ وہاں زیادہ پیسہ ملنے والا نہیں. دائی حلیمہ نے اپنے شوہر, دائی حلیمہ کے شوہر بھی سامنے تھے جن کا نام ہے حارث, بولو کیا نام ہے؟ حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دائی حلیمہ نے اپنے شوہر کو کہا کوئی بچہ نہیں دیتا, خالی گود سے تو اچھا میرے بچہ لے لو. لیکن دائی حلیمہ کہتی ہے میں نے جب بچے کو لیا, کیا نام, میں نے جب اپنے سینے سے لگایا, ایسے بچے کو ابھی تو اٹھایا, ہاتھ میں سینے سے لگایا, کہ اللہ کی قسم, کعبہ کے پیدا کرنے والے کی قسم, پیشانی سے نور نکلا, آسمان کی طرف چلا گیا. کہتی میرے سینے میں ایسی ٹھنڈک محسوس ہوئی, ایسی ٹھنڈک کبھی محسوس نہیں ہوئی تھی. اور دائی حلیمہ کہتی میں جب اپنی اٹھنی پہ آ گئی نا تو میرے شوہر کہتے لگے اٹھنی یہاں پر تو آ گئی, واپس اپنے گاؤں تک نہیں جائے گی. ان کا گاؤں بہت دور, قبیلہ بنو سعد, بولو قبیلہ بنو سعد, بہت دور ہے گاؤں. لیکن دائی حلیمہ نے کہا چلو شروع تو کرے. لیکن جو اٹھنی نے بھاگنا شروع کیا ہے, جیسے کوئی جوان اٹھنی, تازہ اٹھنی, کھائی کی اٹھنی, ترو تازہ اٹھنی ایسا دوڑی ہے کہ جو عورتیں پہلے گئی تھی نا, سب عورتوں کو اوورٹیک کرتی ہوئی وہ اٹھنی آگے بڑھے, آگے بڑھے, آگے بڑھے, آگے بڑھے, آگے بڑھے, یہاں تک کہ وہ عورتیں کہنے لگی او حلیمہ, حلیمہ کیا ہوا؟ مکے سے کوئی سواری لے کر آئی, مکے سے کوئی جوان اٹھنی لے کر آئی, مکے سے کوئی اچھا جانور لے کر آئی. حلیمہ نے کہا جانور نہیں لے کر آئی, سواری لے کر نہیں آئی, سوار بہت پیارا لے کر آئی, محمد مصطفیٰ کو لے کر آئی. وہ یہ بچہ اتنا پیارا ہے کہ
کہاں سے کہاں اٹھتی چلی گئی. میرے پیاروں میرے سامنے پڑھو گے انشاءاللہ. میرے پڑھو گے سامنے پڑھو نا. کیا وہ منظر کھینچنے والے نے منظر کھینچا ہے. میرا لمحہ لمحہ بولو میرا لمحہ لمحہ میرا لمحہ لمحہ میرا لمحہ لمحہ شاندار ہو گیا. میرا لمحہ لمحہ شاندار ہو گیا. کملی والے مصطفیٰ سے پیار ہو گیا. سامنے بولو میرا لمحہ لمحہ شاندار ہو گیا. کملی والے مصطفیٰ سے پیار ہو گیا. آج سارے جہاں میں حلیمہ تیری قسمت چمکی ہے. آج سارے جہاں میں حلیمہ تیری قسمت چمکی ہے. اٹھنی جو کمزور بہت تھی آگے آگے چلتی ہے. اٹھنی جو کمزور بہت تھی آگے آگے چلتی ہے. کیوں آگے آگے کیوں چلتی ہے؟ آمینہ کا لال جب سوال ہو گیا. آمینہ کا لال جب سوال ہو گیا. کملی والے مصطفیٰ سے پیار ہو گیا. حلیمہ جو تھی نا حلیمہ ہمارے نبی کو لے کر گئی نا دودھ پلا کے. ایک دن ساری عورتیں جمع ہوئی کن کے پاس؟ حلیمہ کے. کیا کام ہے اس پیسے بہت ڈالے پیسے مال. حلیمہ نے کہا کوئی چپڑا ہے کوئی چھپا ہے کوئی گھاس پھوس ہے پیسے کہاں ہے؟ پہلے ہمارے قبیلے میں رات کو سب لوگ دیا بجھاتے تھے. تو دیا جلا سب لوگ بجھاتے تھے. تیل بچاتے بتی بجھاتے تھے تیل بچاتے. لیکن حلیمہ تیرے گھر میں تو رات کو ہی دیا جلتا ہے چراغ جلتا ہے بلکہ پوچھتی نہیں. تیل بہت زیادہ آ گیا پیسے بہت زیادہ آ گئے. تو نے پہلے ہمارے قبیلے میں باہر نکلو رات کو اتنا اندھیرا ہوتا لیکن تیرے گھر کی طرف دیکھو تو اندر دیا جل رہا ہے بتی جل رہی ہے چراغ جل رہا ہے مطلب تیل بہت زیادہ آ گیا. حلیمہ نے زور سے کھینچ ماری چراغ نہیں جلتا ہے. جب سے محمد میرے گھر آئے 24 گھنٹے اجالا ہی اجالا. جب سے محمد میرے گھر آئے 24 گھنٹے اجالا ہی اجالا. اب میرے ایک سوال کا جواب دے دو. مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑے گا. مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑے گا. دامن ہے کہاں چھپا ہوا ہے پر مجھے آنا ہے کہ مصطفیٰ کا دامن چھپا ہوا کہاں ہے. اگر ہمارے پاس مصطفیٰ کا دامن ہے تو یہ نشانی ہے کہ یہ چیز ہمارے پاس ہے. اگر ہے تو مصطفیٰ کا دامن ہے, نہیں ہے تو مصطفیٰ کا دامن. لیکن ایک بات اس سے پہلے بتا دوں, ہمارے نبی ہم سے محبت کرتے ہیں. ارے بولو محبت کرتے ہیں, بہت محبت کرتے ہیں. ہم لوگ نہیں کرتے ہیں. ہمارے نبی ہم سے اس کو میں جو واقعہ سناؤں گا بھی نہیں جائے گا. ہم سے بہت محبت معلوم ہے. قیامت کے دن کیا ہوگا؟ قیامت کے دن بہت چھوڑا میدان ہوگا. اللہ کا حکم آئے گا ممبروں بولا اس بولا ممبروں کا. لیکن یہ تو اپنی مسجد کا ممبر ہے ماشاءاللہ, لیکن وہ تو چھپیا کا ممبر اللہ کا حکم کا ممبر بولا. معلوم ہے وہ پورے میدان میں ممبر موتی کے سونے کے چاندی کے زبرجد کے سننا برابر سننا وہ سب ممبر لگے ہوئے. اور ہوگا کیا معلوم, ہر ممبر پر پلیٹ لگی ہوگی. آدم شیس نوح ہود نور سب نبیوں کے نام ہوں گے. یعنی جس نبی کا نام ہے وہ آ کر اپنے ممبر پر بولو. سارے انبیاء آئیں گے اپنے اپنے ممبر پر بیٹھ جائیں گے. جب سب بیٹھ جائیں گے تو اللہ کا اعلان ہوگا اب نبیوں کے سردار کا ممبر لایا جائے. بولو سارے ممبروں سے سب سے چمکتا دمکتا ممبر لایا جائے گا. اور وہ جب ممبر رکھا جائے گا پھر ہمارے نبی کا اعلان ہوگا یا احمد اجلس علی المنبر. اعلان ہوگا میرے آخری نبی احمد آؤ ممبر پر بیٹھ جاؤ. میرے دوستوں ہمارے نبی آئیں گے, ہمارے نبی ممبر لگائیں گے. کیا ممبر ہوگا, کیا
شان ہوگی ہمارے نبی کی، نبیوں کے بیچ میں ہمارے نبی کی شان ہوگی. لیکن ممبر پر آ کر اللہ کہے گی اجلس علی المنبر، میرے نبی ممبر پر بیٹھ جاؤ. ہمارے نبی کہیں نبی لو ممبر پر نہیں ساتھ میں بولنا، ممبر پر اللہ تعالیٰ کہیں گے اجلس. اللہ تو کہے گے جتنے انبیاء ہوں گے وہ سب بھی کہیں گے مصطفیٰ آخری نبی بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. ہمارے نبی نہیں کہیں گے اللہ ایک سوال ہے، میں ممبر پر بیٹھوں گا پھر کیا ہوگا؟ میں ممبر پر بیٹھ جاؤں گا پھر کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں آپ ممبر پر بیٹھیں گے، آپ کا ممبر آگے ہوگا، سارے نبیوں کا ممبر پیچھے ہوگا، اور آپ کو محبوبیت ملے گی، آپ کو مقبولیت ملے گی، آپ کو عزت ملے گی، آپ کو شرافت ملے گی، آپ کو کرامت ملے گی، آپ کو احترام ملے گا، آپ کو اعزاز ملے گا. اور آپ میرے عرش کے پاس سے گزرتے 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 آپ مقام محمود تک جاؤ گے، جنتوں سے گزرتے گزرتے جاؤ گے. ہمارے نبی نے فرمایا میں ممبر پر بیٹھوں گا، میں آگے سب پیچھے، جنت میں مقام محمود میں محبوبیت میں. اللہ نے کہا ہمارے نبی نے روتے روتے کہا اللہ علی جسمانی نہیں بیٹھوں گا، ہم سب جنت میں جائیں گے. اللہ کہیں گے اللہ مسلمان کو کیونکہ اللہ کہیں گے بیمہ لم تجلس علی المنبر، کیوں ممبر پر احمد جی بیٹھ کیوں نہیں بیٹھتے ہو؟ ہمارے نبی اشارہ کرتے ہیں وہاں میری امت ہے، ان کا کیا ہو؟ میری امت کیا؟ اللہ پہلے ان کا فیصلہ کرتے ہیں، اللہ پہلے ان کا فیصلہ کرتے ہیں. کیا فرمایا اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں میرا نبی امت سے بہت پیار کرتا ہے، تو بتا کیا کرتا ہے، تو بتا کیا کرتا ہے. اور ہمارے نبی کیا کریں گے معلوم؟ ساری امت اللہ میرے حوالے، میری امت کو میرے حوالے کر دے، میں جس سے راضی ہوتا جاؤں گا تو جنت ادا کرتا چلا جائے گا. اللہ نے کہا منظور ہے، ساری امت میرے حوالے، تیری امت تیرے حوالے. کیا فرمایا پڑھو نا، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. دیکھو یہ عربی جاننے والے سمجھے، اللہ فرماتے فترضى، اے میرا نبی تجھے وہ انعام دوں گا تو راضی ہوگا. اللہ یہ نہیں کہا ارضا میں راضی ہوگا، ترضا تو راضی ہوگا. ساری امت میرے حوالے ہوگی، تیری امت تیرے حوالے ہوگی. میرے دوستو اگر ہمارے پاس مصطفیٰ کا دامن ہوگا نا، ہمارے نبی کے ساتھ جنت میں جائیں گے. ہاتھ اوپر کرو انشاءاللہ ہمارے نبی کے ساتھ جنت میں جائیں گے. لیکن شرط ہے بولو مصطفیٰ کا دامن، دعوت سے بولو مصطفیٰ کا دامن، دعوت سے بولو مصطفیٰ کا دامن. یہ دوسری بات چل رہی ہے، ایک کام کرنے کا مصطفیٰ کا دامن مل جائے گا. کیا کرنے کا معلوم؟ سب کو دیکھنے کا ہوئے لیکن میرے پاس مصطفیٰ کا دامن ہے یا ہے؟ جنتی بولو ہے جنتی، نہیں ہے جہنمی. کھل کے بولو جس کے پاس مصطفیٰ کا دامن ہے قسم پروردگار کی وہ جنتی، اور جس کے پاس نہیں ہے جہنمی. ہے کہ نہیں ہے؟ کیسا معلوم ہوگا؟ ہمارے نبی نے خود فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ. دیکھ لے 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے تو مصطفیٰ کا دامن ہے. بولو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے تو مصطفیٰ کا دامن نہیں پڑھتا ہے تو مصطفیٰ کا دامن. اسی لیے نماز ہے تو جنت ہے، مصطفیٰ کا دامن ہے تو جنت ہے. نماز نہیں تو جہنم، مصطفیٰ کا دامن نہیں تو جہنم. کہنے والا میں ہوں، لکھا قرآن کہنے والا میں ہوں. میرے باپ جھوٹا بول سکتے لیکن قرآن اور قرآن میں کیا لکھا؟ کیا لکھا قرآن میں؟ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ أُولَٰئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ. اللہ فرماتے میرے بندے اور بندیاں 5 وقت نماز کی پابندی کر لے. اللہ فرماتے میری قسم تو نماز پڑھتا جائے گا پڑھتا جائے گا، اللہ جنت کے فیصلے بغیر حساب کتاب کرتا جائے گا. مصطفیٰ کا دامن ہوگا تو نماز ہوگی، نماز ہوگی تو جنت ہوگی. مصطفیٰ کا دامن نہیں، نماز نہیں تو پڑھو میرے ساتھ میں پڑھو، نماز نہیں تو جہنم. ارے بولو نا میں نہیں کہتا ہوں، قرآن میں لکھا ہے. کیا لکھا ہے؟
قرآن میں پڑھو آرائیت الذی فذلک الذی ولا يحض على طعام المسكين ویل یہ آخری جہنم پہنچ جائے گا. فویل للمصلین پڑھو فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراءون ویمنعون الماعون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں آخری جہنم جس میں ابو جہل ہوگا, ابو لہب ہوگا, فرعون ہوگا, قارون ہوگا, حامان ہوگا. فرماتے ہیں ہمارے نبی میری امت کا بے نمازی مرد اور عورت بھی اسی جہنم میں. آج ہمیں معلوم ہو گیا مصطفیٰ کا دامن نماز اور جنت. مصطفیٰ کا دامن نہیں, نماز نہیں, مصطفیٰ کا دامن نہیں اور جہنم. اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. کون کون تیار ہے دوسری بات کے لیے؟ بولو مصطفیٰ کا دامن. آواز سے بولو مصطفیٰ کا دامن. اس کا مطلب ہے کہ نماز کا دامن پکی بات بھائی, دادا پکا گھر سے یہ مسجد نہیں بلکہ ویراول, مانگرول یا پورو جیوار سے جہاں سے لوگ آئے, میرے جتنے بچے آئے, میرے بیٹے سب جوان میرے بیٹے ماشاءاللہ, اللہ اپنے جان مال عمر میں برکت عطا فرمائے. لیکن یہاں سے اٹھو تو ارادہ کر کے اٹھو کہ پہلی بات لا الہ الا اللہ, دوسری بات مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے, نماز کا دامن نہیں چھوڑیں گے. بتا دو 5 منٹ لگے گی, بتا دو میرے دوستوں. ایک گناہ ہم لوگ کرتے ہیں اور وہ گناہ اتنا بھاری ہے کہ لاکھ کوشش کرے اور موت کے وقت اس کا کوئی حل نہیں. کلمہ نہیں ہے موت کے وقت کلمہ نہیں. اور دوسرا گناہ معلوم اللہ کے پاس اس کو سمجھ کے جانا. اگر ہماری ماں یا ہمارے ابا ہم سے ناراض ہیں, آپ نماز پڑھیں, زکات دیں, رمضان میں عمرے کریں, حج پہ حج کریں, لیکن اگر ماں یا ابا ناراض ہیں, حدیث کے الفاظ ہے یتقلب من جنب الى جنب ولا تجد الکلمۃ علی لسانی. حدیث پاک میں موت کے وقت ادھر کرتے گا, ادھر کرتے گا, ادھر کرتے گا, ادھر کرتے گا. یا میں کہتا ہوں قومے میں پڑا ہوگا, لاکھ کوشش کرے گا اگر کلمہ نصیب نہیں ہوگا. اگر ماں یا ابا ہم سے اس کو میرے دوستوں ہاتھ جوڑ کے اپنے کا نام سے, اگر ماں ناراض ہے گھبڑ مت بتا, اکڑ مت بتا, ماں کو جا کے کہہ دے, ارے کہہ دینا جا کے ماں کو کہہ دے کہ بات دے ماں یہ میری بیٹی ہے, ماں تو ماں تیری طرف آتا ہوں, بیٹی ناراض ہوتی ہے, بیٹی کی طرف جاتا ہوں تو ناراض ہوتی ہے, لیکن میری ماں ایک بار میرے کو معاف کر دے. میں مانتا ہوں ماں, مانتا ہوں سارے بچوں میں سب سے نالائق میں ہوں, میری ماں ایک بار میرے کو معاف کر دینا. کہ میں نے اپنی زندگی میں نہیں آپ کو کہتا ہوں, آپ بھی اپنی زندگی میں کرو جا کے ماں کو ماں میرے کو معاف کر دینا. معلوم ہے ماں کیا کرے گی نا, حالانکہ ماں کو کوئی ہوگا نہیں, ماں اور بیٹا ہوگا. ماں اپنا کپتا آتائی ہمارے سر پہ رکھے گی اور کہے گی چل بیٹا میں نے معاف کر دیا. حدیث میں لکھا ہے کہ جب ماں کہتی ہے نا میں نے معاف کر دیا, آسمان پر اللہ فرشتوں کو کہتا ہے او ماں اپنے بیٹے کو معاف کر دی, میں 99 درجے زیادہ محبت کرتا, میں نے بھی اپنے بندوں کو معاف کر دیا. ایک واقعہ سنو گے میرے دوستوں, حضرت عمر کے دعوت پر ان کے پاس ایک شخص آئے, سننا جمع کر دیا. اب حضرت کہنے لگے عمر یہ میری آخری بات ہے. کہا عمر امیر المومنین, حضرت عمر امیر المومنین 22 لاکھ مربع میل پہ اکیلے حکومت کرتے. کون؟ حضرت عمر. تو آئے آنے والے زمانہ ہے. اگر کہتے لگے عمر نے ایک سوال پوچھنا ہے, تو عمر نے کہا پوچھو کیا پوچھنا ہے. کہا میری ماں 100 سال کی ہوگی. وہ پوچھ رہے کیا پوچھ رہے, میری ماں 100 سال کی اور یہ ہمارا گھر, یہ میری ماں کی بیٹھک ہے. اور وہاں گھر کے باہر وہ کھڈا دیتا تھا جہاں پاخانہ استنجا پیشاب کرنا. کہا میری ماں یہاں رہتی ہے, اچانک میری ماں کو پیشاب آتی ہے تو میرے کو کیا کرنا پڑتا ہے, ماں کو اٹھانا پڑتا ہے اور وہاں باہر لے جانے کا, وہاں جا کے ماں کو پیشاب پاخانہ کرانے کا اور اس کے بعد ماں کو دھلانے کا. اور اس کے بعد لیکن وہ کہنے لگے عمر یہ کوئی کام نہیں, اصل معاملہ یہ ہے کہ اب میری ماں کی عمر 100 سال کی ہو گئی. وہ میری ماں بیچاری کہتی ہے تو بیٹا میرے کو پیشاب ہے, بیٹا میرے کو پیشاب ہے. کہتے میں دوڑتا دوڑتا آتا ہوں, ماں کو
को उठाता हूँ कि वहां ले जाओ, वहां जाके माँ को पेशाब कराओ। लेकिन वो कहते माँ रास्ते भी बोलो क्या कर रही थी, पूरा मेरा कपड़े माँ का पेशाब होता है कि मैं मेरा कपड़ा भी धोता हूँ, माँ का कपड़ा भी धोता हूँ, माँ को नहलाता हूँ, माँ को धुलाता हूँ। वो कह रहे उस शख्स ने कहा उमर दिन में 10 से 12 मरतबा ऐसा होता है, 10 से 12 मरतबा ऐसा होता है, माँ मेरे ऊपर क्या करती है। अब सुनना, वो शख्स ने क्या कहा, उमर बचपन में मैंने माँ पर पेशाब किया, अब बुढ़ापे में माँ ने मेरे ऊपर पेशाब किया, मतलब मैंने माँ का हक अदा कर दिया। उमर फैसला करो, मैंने माँ का हक अदा कर लिया, क्योंकि बचपन में मैं छोटा था, मैं माँ के ऊपर पेशाब करता था, अब मेरी माँ बुढ़ी हो गई, वो मेरे ऊपर पेशाब करती है, मैं भी दिन में 10-12 मरतबा करता हूँ, मेरी माँ भी 10-12 मरतबा करती है, तो पेशाब में तो दोनों बराबर हो गए, तो मैंने तेरी माँ का हक बोलो अदा कर दिया। अब तो उमर थोड़ी देर से तो बैठे हैं, मेरा तो उमर ने आपको पॉकेटों के आंसू आए, नहीं हुआ, हक अदा नहीं हुआ। क्योंकि सच बता, जब तेरी माँ तेरे ऊपर पेशाब करती है, भले दिन में 10 मरतबा 12 मरतबा करती है, तू माँ को डालता है, तू डालता है, सब करता है, लेकिन तेरे दिल में ख्याल रहता है अल्लाह कब तक ये काम कर देगा। अब आप ये तो सब उठा दी, अल्लाह बहुत हो गया, अल्लाह मेरी माँ की लंबी जिंदगी हो गई, 100 साल हो गए, अल्लाह अब मेरी माँ दुखी भी बहुत है, हाथ पाँव भी बहुत दुखते हैं, मेरी माँ को आराम से उठा ले, बोले तेरे दिमाग में क्या आता है। और जब तू पेशाब करता था तो माँ पेशाब चुनती थी और कहती थी अल्लाह मेरे बेटे की उम्र में बरकत अता फरमा, अल्लाह मेरे बेटे की उम्र में बरकत अता फरमा। कहाँ फर्क ये है, तेरी माँ तेरे को लाने की फिक्र में थी, तू तेरी माँ को जाने की फिक्र में, तेरी माँ तेरे को लाने की फिक्र में रहती थी, तू तेरी माँ को जाने की फिक्र। बड़ा फर्क है, आना अलग है और जाना अलग है। इसलिए मेरे दोस्तों, हमको तो ये सब करने की जरूरत नहीं है, इतनी जरूरत तो आई नहीं है, लेकिन माँ को नाराज करते हो, माँ को गाली देते हो, पापा को गाली देते हो, क्यों माँ का दिल तोड़ते हो, क्यों अम्मा का दिल तोड़ते हो, क्यों जन्नत का दरवाजा तोड़ देते हो। मेरे प्यारो, आज इरादा करो अपने माँ बाप से माफी मांगने की। 3 काम बता दो, अब कसम खाकर कहता हूँ, ये 3 काम कर ले। आज हम ये मस्जिद में जमा है, कल हम इंशाअल्लाह जन्नतुल फिरदौस में जमा होंगे। मुस्तफा का दामन की माँ बाप से